الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. ایک بار محبت اور شوق کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں یہاں اپنے اس گھر میں اپنی دین کے ضروری مسائل سیکھنے کا جو یہ کورس یہاں پر سجایا گیا ہے، اس میں شرکت کی توفیق دی. آج کا موضوع ہے مسجد کے احکام. آج کا موضوع ہے مسجد کے احکام. ابتداءً فضیلت مسجد اور مسجد کی اہمیت سے متعلق میں چند باتیں عرض کروں گا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں کچھ یوں فرماتے ہیں: اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں. یعنی اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ ایمان والے. اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، توجہ کے ساتھ، کہ جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اور اتنی اچھی خصوصیات رکھنے والے، اچھے اوصاف کے حامل، ان کے بارے میں فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں. تو دیکھیے، ہدایت ہی تو ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مقصود ہے. دنیاوی زندگی میں ہم ہدایت پر ہیں. دین اسلام ہمیں ملا اور یہ نعمت ملی. سورہ فاتحہ میں ہم اس پر استقامت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا. لیکن آپ نے بیانات میں سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ نعمت ملی تو ہے لیکن سب کے پاس رہے گی ضروری نہیں. بہتوں کا ایمان چھن بھی جاتا ہے، ہدایت پا کر بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہدایت ہمیں ملی ہے تو اس پر استقامت کی دعا بھی کریں اور ہدایت یافتہ گروہ میں ہمارا شمار ہو. دنیا سے ہدایت یافتہ اٹھائے جائیں تو گویا مسجدیں آباد کرنے والوں کو یہ فضیلت عطا کی جا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ ایمان رکھنے والے،
نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے، ایسے لوگ مسجدوں کا آباد بھی کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ عنقریب وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ فضیلت تعمیر مسجد کو آباد کرنے کے بارے میں، مسجدیں بنانا، مسجدیں تعمیر کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس میں جھاڑو دینا، مسجدوں میں روشنی کرنا، مسجد کو دنیا کی باتوں سے بچانا، علم کا درس دینا، یہ ساری باتیں مسجد آباد کرنے کی باتیں۔ جو یہ کام مسجدوں میں کرتا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ احادیث شریف میں مسجد کے بے شمار فضائل بیان ہیں۔ مسجد کی طرف جانے والے، رات کی تاریکی میں جانے والے، مسجدوں کے مخصوص فضائل چند ایک بیان کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنتے جائیں اور جو لکھ سکے لکھتا جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو مسجد کو جائے اللہ کی ذمان میں، جو مسجد کو جائے اللہ کی ذمان میں ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، یعنی یہاں ذمان کا مطلب کیا ہے کہ زندہ رہے گا تو اسے بقدر کفایت روزی ملے گی، زندہ رہے گا تو اسے بقدر کفایت روزی ملے گی، اور مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے، یعنی اس کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ بتائیے، قیامت کی ہولناک گرمی، وحشت، دشوار گزار گھاٹیوں کے بارے میں بھی فضیلت سنی آپ نے، درود پاک پڑھنے کی، کہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا وہ تیزی سے گزر جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوگا، دل مسجد میں لگنے کا کیا مطلب یہ نہیں کہ ایک بار آ گئے اور اس کے بعد دوسری بار نہیں آئے، ایک نماز میں آ گئے دوسری میں غیر حاضر ہو گئے، یہ مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا، کبھی کبھار اچانک خیال پیدا ہو جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں ساتھ چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ جو بار بار مسجد میں جائے، روزانہ جائے، جماعت واجب ہے تو نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے بار بار جائے، ایک بار جائے اور نکلے تو یہ نیت ہو میں دوبارہ آؤں گا اور اپنے فرض اور واجب کی ادائیگی کروں گا۔ تو جو مسجد میں اس طرح جاتا ہے کہ بار بار جاتا ہے اور نکلے تو دوبارہ نیت ہوتی ہے میں پھر جاؤں گا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دل کیا ہوتا ہے، مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ وضو کر کے، حدیث شریف میں فرمایا، وضو کر کے جو مسجد جائے اور فرض نماز پڑھے تو اس کی بخشش کر دی جاتی۔ وضو کر کے جو مسجد جائے اور فرض نماز پڑھے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ رات کی تاریکی میں مغرب کی نماز رات میں ہوتی، عشاء کی نماز رات میں ہوتی۔ رات کی تاریکی میں مسجد جانے والے، ان کے بارے میں بھی فضائل حدیث میں آئے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رات کی تاریکی میں مسجد کو جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور عطا کیا جائے گا، قیامت کے دن کامل نور عطا کیا جائے گا۔ تو بتائیے قیامت کی جو تاریکیاں ہیں، اندھیریاں ہیں، اس وقت نور کی کتنی حاجت ہوگی، اور جسے کامل نور ملے گا اس کے کیا کہنے، اس کی سعادتوں کی کیا کہنے۔ امام نخعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا اور بعد میں تابعین، پھر تبع تابعین، اور یہ سلسلہ ہم تک پہنچا، جو ہدایت کے ستارے ہیں اور اس دین کو سمجھنے والے ہیں، ان کی پیروی میں نجات ہے۔ ان کا عمل، ان کی سوچ، ان کی فکر مسجدوں کے بارے میں اور مسجد جانے کے بارے میں اور رات کی تاریکی میں جانے کے بارے میں، اور مسجدوں سے کیسی محبت کرتے ہوں گے۔ اندازہ لگائیں کہ امام نخعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے کو جنت واجب کرنے والا عمل سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام، یعنی صحابیت کا شرف کتنا بڑا ہے، وہ کیسے عبادت کے حریص تھے۔
ہر وقت ان کا جو ہے وہ ذکر الہی میں بسر ہوتا تھا، اور مسجدوں کو وہی آباد کرنے والے تھے در حقیقت، کہ وہ رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف جانے کو جنت واجب کرنے والا عمل سمجھتے تھے۔ تو دیکھیے، آدمی اگر اپنی غفلت کو دور کر لے، سستی قائلی کو پاس نہ آنے دے، عزم مصمم کر کے باہر نکلے اور اللہ کی یاد کرنے کے لیے اس کے گھر میں جائے، تو بتائیے کیا اسے سکون نہیں ملے گا؟ کیا اس کا دل مسجد میں آ کر عبادت کرنے کا نہیں چاہے گا؟ گھروں کے اندر کئی روز، بعض اوقات کئی ماہ، بعض اوقات پورا سال لوگوں پر ایسا گزر جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے، کوئی ختم قرآن نہیں کرتے پورے سال۔ لیکن مسجدوں کی برکت دیکھیں آپ، مسجد میں آنے والا نماز بھی پڑھتا ہے، سنتی بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، فارغ وقت میں بیٹھ کر تسبیح بھی پڑھتا ہے۔ جب تک کوئی شخص مسجد میں بیٹھا رہے گا تو یہ قدرتی بات ہے کہ اسے عبادت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے، کہ وہ ارادہ کر کے آئے اللہ کے گھر میں آنے کا، اللہ کے گھر سے اسے محبت ہے، اللہ کی یاد سے محبت ہے، تو جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، جو اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے اس کو سنوار دیتا ہے، جو عبادت کی توفیق طلب کرتا ہے اس کو عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، اور جو نہ مسجد سے محبت کرے، نہ مسجد میں آنے کا عادی ہو، نہ مسجد میں اس کا دل لگے، نہ عبادت کا شوق ہو، نہ اللہ کی یاد دل میں گھر کرے، اور وہ گھر میں بڑا سست قائل بنا رہے، یا بازاروں کی رونق بنا رہے، یا دوستوں یا دنیاوی رشتہ داریوں کے اندر اسی غرض سے وقت پاس کرنے والا یا بیٹھنے والا ایسی فضول بیٹھکوں میں، تو بتائیے کیا ایسے مواقعوں پر عبادت کرنے کی، ذکر کرنے کی، درود و سلام پڑھنے کی توفیق زیادہ ملتی ہے یا مسجد میں زیادہ ملتی ہے؟ وہ جگہیں، یہ تعلقات، خاص طور پہ سارے دنیاوی تعلقات، یہ غفلت کا سبب ہے، یہ غفلت کا سبب ہے۔ دنیا ہے، لیکن جو دنیا کو اپنی آخرت کا زینہ بنا لے اور دنیا سے بقدر کفایت لے اور اس لیے لے کہ میں پرسکون رہوں، جن کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں وہ بھی پرسکون رہے، میرے سے وابستہ لوگ بھی پرسکون ہوں گے تو میں پرسکون رہوں گا، اس طرح جو دنیا سے حصہ لیتا ہے اور اس حصے کو آخرت کا زینہ بناتا ہے تو اس کی دنیا بھی پھر دنیا نہیں رہتی، اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ مسجد کی اہمیت سے ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے تو آ جاتے ہیں، جمعے کے لیے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، نماز کے پابند کم ہیں، جمعے کے پابند زیادہ ہیں، لیکن فقط ایک رسمن آ جانا یا کبھی نماز پڑھ لینا کبھی نہ پڑھنا، یا صرف جمعہ پڑھ لینا نمازی نہ پڑھنا، یہ حقیقت میں نہ مسجد سے محبت ہے، نہ اللہ کی یاد سے محبت، نہ اس کی عبادت کا شوق۔ فرما بردار بندہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کریم کا وہ ہے کہ جو نافرمانی کے قریب بھی نہ جائے، قصدن گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ آیت مبارکہ جو میں نے شروع میں پڑھی اس میں ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ مسجدیں آباد کون کرتے ہیں؟ جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے کا مفہوم کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہاں تو کوئی دھماکہ ہو رہا ہے تب بھی ڈر لگتا ہے، گولی چل جائے تب بھی ڈر لگتا ہے، کہیں گرنے لگے پاؤں پھسلے تب بھی ڈر لگتا ہے، کوئی دشمن آ رہا ہے تب بھی ڈر لگتا ہے، کسی درندے سے بھی خوف آتا ہے۔ کیا یہ سارے خوف اور ایسے امور سے ڈرنے والا کیا اس میں شامل نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے؟ کہ ایک مومن کامل اگر اس طرح فطرتاً خوف زدہ ہو جائے تو کیا اسے کہیں گے کہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے بھی ڈرتا ہے؟ تو یہاں اللہ سے ڈرنے کا مفہوم یاد کر لیجیے، ہو سکے تو لکھ لیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضا پر ہر غیر کی رضا کو قربان کر دے، اس کی رضا کے آگے ہر غیر کی رضا کو قربان کر دے۔ ایک فطرتاً دشمن کا خوف، اپنے جان جانے کا خوف، جانی نقصان کا خوف، کسی کی دھمکی سے خوف، یہ جو خوف دل میں پیدا ہوتا ہے یہ تو فطرتاً ہوتا ہے، من جانب اللہ ہی ہوتا ہے اکثر، اور اپنی جان کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ خوف زدہ ہوگا جبھی تو تحفظ کرے گا، اپنی جان پر اندیشہ ہوگا تبھی تو تحفظ کرے گا۔
تو یہ خوف یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان خوف میں مبتلا ہو گیا اللہ سے ڈرنے کے علاوہ بھی وہ مخلوق سے ڈر رہا ہے، بلکہ یہاں ڈر کا مطلب یاد کر لیں کہ اللہ کی رضا پر کسی غیر کی رضا کو ترجیح نہیں دیں، جس کو اور میں اچھے الفاظ میں واضح کر کے بیان کروں کہ جب دین کی بات آ جائے گی، جب دین کی بات آ جائے گی، آخرت کی بات آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کا فرمان آ جائے گا اور شریعت کا حکم آ جائے گا، تو نہ اپنی عقل کو اور اپنی خواہش کو ترجیح دینی ہے، نہ مخلوق میں سے کسی دوسرے کی خواہش پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی، کسی کا لحاظ نہیں کرنا، کسی کے لیے مداہنت نہیں کرنی۔ تو جب ایسا ذہن بنا لے کوئی شخص کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے، مخلوق راضی ہو تب بھی کرنی ہے، ناراض ہو تب بھی کرنی ہے، مخلوق ناراض ہو جائے، رب راضی ہو جائے تو میری نجات ہے، اور مخلوق کو میں راضی کر لوں دنیاوی فانی زندگی میں اور رب ناراض ہو جائے تو میری قیامت میں پکڑ ہے۔ اب جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کی فضیلت تو آپ نے سنی، مسجدیں تعمیر کرنے کی فضیلت حدیث شریف میں فرمایا گیا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ، فرمایا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، بنا اللہ بیتا فی الجنۃ، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ تو دیکھیے مسجد کی تعمیر کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنانے کا کیسا اجر و ثواب، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر قربان جائیے، اس کا کیسا احسان اور اس کا فضل و کرم کیسا زائد ہے، اور اس کی رحمت کیسی وسیع ہے کہ یہ فضیلت پوری مسجد بنانے والے کو ہی ملے ایسا نہیں، بلکہ جو زمین اصل مسجد ہوتی ہے، زمین جو زمین وقف کرے اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے مسجد بنائے، اسے بھی یہ فضیلت ملے گی۔ جو زمین پر یہ عمارت بنائے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، مسجدوں پر عمارت ہوتی ہے، ستون ہوتے ہیں، دیوار چھتیں ہوتی ہیں، جو یہ عمارت بنائے گا اسے بھی یہ فضیلت ملے گی۔ پھر یہ فضیلت خالی صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو زمین وقف کرے اپنے مال سے تو پوری عمارت بنائے خالص اپنے مال سے، اسے ملے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ کم سے کم کتنے ہی پیسے خرچ کرے مسجد کی تعمیر میں، زمین خریدنے میں، وقف کرنے میں یا عمارت بنانے میں، چندہ دینا، چاہے ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، یہ فضیلت اس کے لیے بھی۔ تو دیکھیے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے الحمدللہ مسلمانوں میں شعور ہے، اور دل کھول کر لوگ چندہ بھی دیتے ہیں، اور مسجدیں بنتی بھی ہیں، انہیں آباد کرنے کا بھی ایک تعداد ہے جو ذہن رکھتی ہے، لیکن بعض اوقات اس فضیلت سے ان کی غفلت ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فضیلت پوری مسجد بنانے والے کو ملے گی۔ تو مسجد بنانا نیکی ہے، بلکہ مسجد بنانا تو ایسی نیکی ہے جس کو صدقہ جاریہ فرمایا گیا کہ جو مرنے کے بعد بھی مسجد بنی رہے گی، آباد رہے گی، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی قبر میں ملتا رہے گا۔ تو مسجد بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں، جس کی جو استطاعت ہے، جو بساط ہے۔ اللہ تعالیٰ کم مال یا زیادہ مال کو نہیں دیکھتا، اخلاص کو دیکھتا۔ حدیث شریف آپ نے 12 سنی ہوگی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نظر تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کی طرف رہتی ہے۔ تو اخلاص چاہے 1 روپیہ دینے والے کے لیے ہو، 1 روپیہ دینے والا اگر اخلاص سے دے گا تو اس کا عمل مقبول، اور کوئی پوری مسجد ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے عمل سے بنائے لیکن اللہ کے لیے نہیں، حدیث شریف میں کیا آیا، من بنا للہ مسجد، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، ریاکاری نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اچھی نیت سے، اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ مال حرام سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا، حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ مال حرام سے صدقہ قبول نہیں کرتا، مال حرام سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ تو یہاں جو مسجد بنانے کی فضیلت ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جو مال حلال سے مسجد بنائے، جو مال حلال سے مسجد بنائے۔ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ من در و یاقوت، اللہ تعالیٰ موتی اور یاقوت کا گھر جنت میں بنائے گا۔
اور اس روایت میں یہ قید بھی ہے کہ یہ گھر جو بنائے گا موتی کا اور یاقوت کا مسجد بنانے والے کے لیے، کس کے لیے؟ کہ جو مال حلال سے مسجد بناتا ہے، تو اپنی آمدنی کو، اپنے مال کو حلال و طیب رکھیں اور پھر اس سے صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کریں جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے۔ اس طرح نیکی کے کام دنیا میں کرتے کرتے جائیں گے تو یہی ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوگا اور ہمارے کام آئے گا۔ یہ تھی فضیلت مسجد کی تعمیر کی اور مسجد کے فضائل احادیث کی روشنی میں آپ نے سنے۔ اب جو مسجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے، بد نصیبی سے یہ کافروں اور مشرکوں کا کام ہے، لیکن سخت فاسق فاجر جو عبادت کا بالکل عادی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کے، گناہ کر کر کے اس کا دل بالکل سیاہ ہو گیا، بعض ایسے بدبخت بھی سنے جاتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے اندر آ کر شور شرابہ کرتے ہیں اور نمازیوں کو اور ذکر کرنے والوں کو اور مسجد میں اللہ کی یاد کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہیلے بہانوں سے، جھوٹے ہیلے بہانوں سے۔ تو بہرحال مسجد کی ویرانی کا جو سبب بنے گا وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے، جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ خزائن العرفان شریف میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ذکر اللہ سے روکنا ہر جگہ برا ہے، اللہ کی یاد سے روکنا ہر جگہ برا ہے۔ افسوس کے ساتھ مسلمانوں میں سے بعض حد سے بڑے ہوئے غفلت کا شکار، وہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ دوسرا دین کی طرف آتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کریم کو یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے یا درود و سلام پڑھتا ہے، عبادت کے شوق میں کثرت عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، تو ایسوں کو روکتے ہیں ہیلے بہانوں سے اور شیطانی ہٹ کندوں سے، اسے سمجھاتے ہیں کہ اتنا زیادہ دین میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بس جناب 5 وقت کی نماز پڑھیے اور گھر پر آ جائیے، یہ بھی نہیں کہتے کہ نماز بھی صحیح طرح پڑھ لیجیے۔ تو یہ ایک عام بیماری لوگوں میں پائی جا رہی ہے کہ عبادت کا نہ خود دل کرتا ہے، ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے کا نہ خود دل کرتا ہے، دوسرا کرتا وہ بھی بہت سوں کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ تو انتہائی دلی مرض ہے اور ایسی یعنی منافقت ہے کہ جس کی سزا بہت کڑی ہوگی۔ تو ذکر اللہ سے روکنا، اللہ کی یاد سے، اس کی عبادت سے روکنا، یہ ہر جگہ برا ہے۔ مسجدوں میں جو مسجدیں بنتی ہیں اللہ کی ذکر کے لیے، ان مسجدوں میں بھی جو اللہ کا ذکر نہ ہونے دے، اس کے لیے قرآن پاک میں گویا یہ وعید ارشاد فرمائی گئی کہ اس کو ظالم فرمایا، اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ فرمایا خزائن العرفان شریف میں کہ ذکر اللہ سے روکنا ہر جگہ برا ہے، اور مسجدیں جو اللہ کے ذکر کرنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں، اس میں روکنا سخت گناہ اور روکنے والا بڑا ظالم، دنیا میں رسوائی اس کا مقدر، آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، مفہوم خزائن العرفان شریف میں یہی ہے۔ یہ بھی فرمایا تفسیر میں کہ مسجد کی ویرانی جس طرح اس میں ذکر کو روکنے سے ہوتی ہے، اسی طرح اس کی عمارت کو نقصان پہنچانے اور بے حرمتی سے بھی ہوتی ہے۔ مسجد کی ویرانی جس طرح لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دینا، ذکر نہ کرنے دینا، درود و سلام نہ پڑھنے دینا، اس طریقے سے مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنے والا، اس کی مذمت آیت میں بیان ہوئی، اور یہ ویرانی ہے اور ویرانی میں کوشش کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو عمارت مسجد کو نقصان پہنچائے، جو عمارت مسجد کو نقصان پہنچائے اور اس کی بے حرمتی کرے، وہ بھی مسجد کو ویران کرنے میں کوشش کرنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد کو
ویران کرنے میں کوشش کرنے والا کبھی نہ بنائے، مسجد کی ویرانی کا کبھی بھی ہمیں سبب نہ بنائے، مسجد کی عمارت کا بھی ہم ادب کریں، تعظیم کریں، احترام کریں، ہماری ذات سے کبھی اللہ کے گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اللہ کے گھر کو ہم آباد کرنے والے ہو جائیں، بار بار آنے والے ہو جائیں۔ جتنا اضافی وقت ہے کوئی کام نہیں دنیا کا ضروری جو عائد ہوتا تھا، وہ جب کر لیا اب فالتو باہر بھی بیٹھنا ہے، گلی کے باہر چبوترے پر بھی بیٹھنا ہے، گھر میں بھی بیٹھنا ہے، تو مسجد میں آگے ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ بیانات میں شروع میں نویت سنت الاعتکاف کی نیت کی جاتی ہے، ہمارے یہاں اکثر درس سے پہلے بھی کروائی جاتی ہے، بالخصوص جب مسجد میں درس ہو۔ تو مسجد میں بیٹھنے کی کتنی فضیلت ہے کہ آپ نے آ کر مسجد میں نویت سنت الاعتکاف کہا، دل میں نیت کر کے، کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں اعتکاف سے ہوں، میں نے اعتکاف کی نیت کی اور مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا، تو آپ کا نفلی اعتکاف شروع ہو گیا، اور نفلی اعتکاف کا ثواب ملنا بھی آپ کے لیے شروع۔ اگرچہ آپ ذکر و اذکار میں مشغول نہ ہوں، تو یہ مسجد کی فضیلت ہے کہ آپ آ کر خاموش بیٹھے ہیں، نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے ہیں، تو نیکیوں کا میٹر گویا چل رہا ہے، اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں اعتکاف کرنے والے کی لکھی جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، ساتھ ساتھ ذکر و اذکار میں بھی مشغول ہوں، تو یقیناً وارے نیارے ہوں گے، اور یہ بڑی سعادت ہے۔ یاد رکھیے کہ عبادت کی کثرت سے ایمان قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ عبادت کی کثرت سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط۔ جتنا اللہ کی عبادت سے دور ہوں گے اتنی غفلت بڑھے گی، ایمان کیا ہوگا؟ کمزور۔ ایک آیت مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ تو عبادت کب مقبول ہوتی ہے؟ جب ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو پہچاننے کا نام، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے کا نام۔ تو عبادت جب بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ کرتا ہے۔ مسلمان عبادت جب بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ کافر جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتا، اللہ پر ایمان ہی رکھتا، وہ اگرچہ کتنے ہی بظاہر عبادت والے کام کیوں نہ کر لے، اس کی عبادتیں سب رائے گاہ ہیں۔ کہ عبادت کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ ایمان، اور پھر کیا ہے؟ اخلاص۔ ریاکاری ہوگی تب بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو جو خالص اللہ کے لیے عبادت کرے، اور عبادت کرنے والا کون ہو؟ مسلمان، تو جب عبادت کرے گا ایمان اور معرفت کے ساتھ ہوگی، تو جتنی عبادت کرتا جائے گا اس کا ایمان قوی و مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے، اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ کر کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی یاد کرنا، عبادت کرنا ہے، اپنی ہر گھڑی کو عبادت بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اب مسائل کا مرحلہ ہے، یہ کچھ فضائل تھے اور مسجد کی اہمیت۔ اس میں 2-3 عنوانات کے اعتبار سے میں گفتگو کروں گا، ساتھ ساتھ جو مسئلہ تفصیلی بیان ہوتا جائے گا کوشش کروں گا عام فہم الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں۔ اولاً آداب مسجد، مسجد کو راستہ بنانا۔ دوسرا مسجد اور گندگی، مسجد اور گندگی، یہ عنوان ایک لے لیں جس کے تحت بہت سارے اپنے جزیات اور مسائل۔ مسجد میں سوال کرنا، مسجد میں نماز جنازہ، مسجد میں بچوں کو دین کی تعلیم دینا، مسجد میں کھانا پینا سونا، مسجد میں خرید و فروخت کرنا، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، اور باقی مختلف آداب ہوں گے وہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا جاؤں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا لکھا ہے؟ مسجد کو راستہ بنانا۔ تو دیکھیں مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں۔ اب دیکھیں یہ ہوتے ہیں مختصر مسائل، پھر اس کی وضاحت ہوگی تو آپ کو اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اب مسجد سے ہو کر کوئی گزر رہا ہے، ایک دروازے سے گیا دوسرے دروازے سے گزرا، کیا ہر شخص گناہ گار ہے؟ کون گناہ گار ہے؟ کس نے ادب کا لحاظ نہیں کیا؟ کس صورت میں اسے اجازت ہے یا نہیں ہے مطلقاً؟ یہ ساری باتیں آپ کو کب سمجھ میں آئیں گی؟ جب آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ کب سمجھ میں آئیں گی؟ جب آپ کو سمجھائی جائیں گی اور آپ سمجھیں گے۔
اگر آپ کو سمجھائی نہیں جائیں گی یا آپ سمجھیں گے ہی نہیں تو فقط اتنی بات یاد رکھ لیں گے مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں. نہ راستے کا مفہوم آپ کو پتا ہوگا نہ مسجد کا پتا ہوگا. یہاں راستے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے دو دروازے، ایک سے گزرے دوسرے سے نکلے. یا مسجد کے دروازے ہی نہیں ہیں. چبوترا نما بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے کہ عام طور پر یہ جو عمارت ہوتی ہے بلند، اس پر تو چھت ہے لیکن صحنوں پر بہت سی جگہ چھت نہیں ہوتی اور دیواریں بھی نہیں ہوتی. چبوترا بالکل کھلا ہوتا ہے صحن. تو اب ایک طرف سے چڑھے آپ اور دوسری طرف سے اتر گئے. تو مسجد کو اس طرح راستہ بنانا، بھلے دو دروازے ہیں، ایک سے گئے اور دوسرے سے نکل گئے. مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے، اللہ کی یاد کرنے ذکر کرنے نہیں گئے، راستہ بنایا اپنی معاملات کے لیے، اپنے کام کے لیے. آپ کو جانا ہے پچھلی گلی میں، آپ نے کہا اتنا لمبا چکر کاٹ کے کون جائے گا، چلو ذرا اس سے گھسنے دروازے سے اور اگلے دروازے سے نکل جاتے ہیں. تو اس طرح اصل مسجد کو راستہ بنانا ناجائز. اس طرح اصل مسجد کو دیکھیے، میں نے اس میں ایک کیا بڑھا دی ہے، قید. پہلے کیا تھا، مسجد کو راستہ بنانا ناجائز، مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں. اب یہاں مسجد کا مطلب کیا ہے، اصل مسجد. اب آپ کہیں گے اصل مسجد کیا ہوتی ہے؟ تو اصل مسجد وہ ہوتی ہے کہ جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہے. مسجد کی وہ جگہ جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہے، یہی حقیقی مسجد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہی حقیقی مسجد. جب بھی آپ مسجد کہیں گے نا تو اصل مسجد کیا ہوگی، جس جگہ آپ آ کے نماز پڑھیں. اب بعضوں کا چار دیواری کے اندر آ گئے، نیچے جناب چپلیں اتارنے کی جگہ ہے، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، پیچھے استنجا خانے بنے ہوئے ہیں، پھر وضو خانہ بنا ہوا ہے، پھر جناب سائڈ میں حجرے وغیرہ مکاتب بنے ہوئے ہیں. یہ سب بھی اگر احاطہ مسجد میں ہے تو باہر سے آنے والا تو یہ کہے گا مسجد میں جا رہا ہوں میں. لیکن جو دروازے سے اندر آیا اور ابھی چپلیں اتارنے کی جگہ پر ہے تو وہ حقیقی مسجد میں نہیں آیا. جو اندر آتے ہی وضو خانے پر چلا گیا وہ ابھی حقیقی مسجد میں نہیں آیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اصل مسجد، حقیقی مسجد کیا ہے، وہ پاک صاف جگہ جو نماز کی ادائیگی کے لیے وقف کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے وقف کی جاتی ہے کہ وہاں نماز پڑھی جائے گی، اللہ کی یاد ہو، ذکر کیا جائے گا، درود و سلام پڑھا جائے گا. یہ سب کام دینی جائز کام اس میں ہو سکتے ہیں. تو اب یہ جو اصل مسجد ہے اس کو راستہ بنانا، ایک طرف سے آنا دوسرے سے نکل جانا، یہ کیا ہے، ناجائز گناہ. قصدن آنا، بھولے سے کوئی آ گیا تو اس کے لیے حکم ہے رک جائے، ٹھہر جائے اور واپس پلٹ جائے یا کچھ ذکر و اذکار کر کے پلٹے. کہ مسجد میں آنے والے پر مسجد کا کیا ہوتا ہے، حق. مسجد میں آنے والے پر مسجد کا کیا ہوتا ہے، حق. سنت بھی یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو تحیت المسجد ادا کریں. کیا ادا کریں؟ 2 رکعتیں نفل نماز پڑھیں مسجد میں آنے کی صورت میں. یہ تحیت المسجد کہلاتی ہے، سنت ہے. اور افضل 4 رکعتیں پڑھنا ہے. تو مسجد میں خالی رستہ بنانے کے لیے آنا، ایک جگہ سے آنا دوسرے سے نکل جانا، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. اور مسجد میں اگر کوئی بھولے سے اس طرح آ گیا، درمیان میں یاد آ جائے تو ٹھہر جائے، ذکر و اذکار کرے. مکروہ وقت نہ ہو اور با طہارت ہو تو نفل پڑھ لے 2 رکعت تحیت المسجد، ورنہ کم از کم ذکر و اذکار ہی کر لے یا طہارت کر کے نماز ادا کر لے. بہرحال واپس پلٹ جائے، رستہ نہ بنائے، واپس پلٹ جائے. فنائے مسجد کے بارے میں جو میں نے بھی اشارہ کیا کہ چپلے اتارنے کی جگہ، وضو خانہ، استنجا خانہ، یہ جو احاطہ مسجد میں گیٹ سے اندر آنے کے بعد جگہ ہوتی ہے، یہ اکثر مسجدوں میں فنائے مسجد ہوتی ہے. اب دیکھیں یہاں مسجد کی تقسیم بھی یاد کر لیں، آگے بھی کام آئے گی. اصل مسجد کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقف جگہ، نماز کی ادائیگی کے لیے وقف کی گئی جگہ اور اس سے بالکل متصل جگہ، نیچے اتر کر صحن سے متصل، کمرے سے متصل، آس پاس کی جگہ، دروازے کے اندر کی جگہ، چپلے اتارنے وغیرہ کی جو میں نے مثالیں دی ہیں. عام طور پر عام مساجد میں یہ ساری جگہ کیا ہوتی ہے، فنائے مسجد. الا یہ کہ کوئی ثبوت ہو کہ کسی نے یہ فنا بنائی نہیں ہے، کسی کی ملک ہے یا کسی نے اسے دوسرے طریقے سے کسی اور دینی کام کے لیے وقف کر دیا ہے، یہاں کوئی اور ادارہ ہے، تو عام طور پر ہوتی ہے فنا. فنا کی تعریف یہ ہے کہ جو مسجد سے متصل جگہ ہو، اصل مسجد سے متصل جگہ. پہلی شرط، 2 شرطیں ہیں، دونوں پائی جائیں گی تو کیا ہوگی، فنا. پہلی شرط کیا ہے، اصل مسجد سے متصل جگہ، بیچ میں کوئی رستہ وغیرہ نہ ہو، عام گزرگاہ رستہ ایسا نہ ہو.
اصل مسجد سے متصل جگہ اور ضروریات اور مصالح مسجد کے لیے وقف جگہ. ضروریات اور مصالح مسجد کی مصلحت اور ضرورت، مسجد کے استعمال میں آنے کے لیے، یوں کہہ لیں مسجد کے کاموں کے لیے. جو مسجد کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں، مثلا نمازی آئیں گے تو چپلے بھی اتاریں گے، ان کے لیے ڈبے بھی رکھ دیے جاتے ہیں، پیچھے جگہ بھی بنا دی جاتی ہے. مسجد کا سامان ہوتا ہے، اس کے لیے حجرہ بنا دیا جاتا ہے، وہ بھی فنائے مسجد، جبکہ متصل مسجد ہو. اسی طرح وضو خانہ ہوتا ہے نمازیوں کے لیے، وہ بھی مسجد میں مسجد سے متصل بنایا جاتا ہے، یہ بھی مسجد کی مصلحت میں آتا ہے. تو مسجد کی ضرورت اور مصلحت کے لیے مسجد سے متصل جو جگہ وقف ہو، مسجد سے متصل جو جگہ وقف ہو، جس طرح مسجد وقف ہوتی ہے، کسی کی ملک نہیں ہوتی. شرعاً مسجد کیا ہوتی ہے؟ جو کسی کی ملک نہ ہو، خالص اللہ کی ملک، خالص اللہ کی ملک. اسی طرح فنائے مسجد بھی کسی کی ملک نہیں ہوتی. جب وہ مسجد کی ضرورت اور مصلحت کے لیے وقف ہوگی تو اس میں وہ کام کیے جائیں گے. اور اصل مسجد وقف ہوئی ہے نماز کی ادائیگی وغیرہ کے لیے، اس کے اپنے احکام ہیں. ایک اور بھی چیز لکھ لیں، جیسے یہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد ہے، اب اس کے پلر بھی ہیں، چھت بھی ہے اور دیواریں بھی ہیں. اصل مسجد کے جو پلر، چھت اور دیواریں ہوتی ہیں، اصل مسجد کی جو پوری عمارت ہوتی ہے، مختصر الفاظ، اصل مسجد کی جو پوری عمارت ہوتی ہے، عمارت کیسے بنتی ہے؟ ستون ہوتے ہیں، پھر دیواریں ہوتی ہیں، پھر اوپر چھت ہوتی ہے، یوں ہی عمارت بنتی ہے. اصل مسجد آپ کو پتہ چل گئی، وہ زمین جہاں نماز پڑھنے کے لیے جسے وقف کیا گیا. اب اس پر جب عمارت جو بنی ہے، وہ عمارت، یہ عمارت کہلاتی ہے وصف مسجد. واو صاد فا، واو صاد فا، وصف مسجد. اس کا حکم بھی اصل مسجد والا ہوتا ہے. اس کا حکم بھی کیا ہوتا ہے؟ اصل مسجد والا. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تین قسمیں ہو گئیں، اصل مسجد، وصف مسجد. یعنی زمین جو نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے وہ حقیقی مسجد، اور اس پر اصل مسجد پر جو عمارت ہوتی ہے، دروازے کھڑکیاں بھی اس میں داخل، ستون بھی، دیواریں بھی، چھت بھی، یہ سب وصف مسجد. اور اصل مسجد سے متصل جگہ جو ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے وہ فنائے مسجد. وہ کیا ہوتی ہے؟ فنائے. یہ بہت ساری باتیں آپ کو پہلی بار پتہ چل رہی ہوں، شاید ہو سکتا ہے یہ نام بھی پہلی بار سنے ہو. تو ہر بات ایک بار سننے یا کچھ تفصیل سمجھنے کے بعد صحیح طریقے سے ایسی یاد ہو جائے کہ آپ لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہو جاتا، ایسا تو نہیں ہوگا نا. یعنی آپ جا کر مسجدوں کا سروے کریں گے اور وہاں جا کر فتویٰ دیتے رہیں گے یا مسئلہ بتاتے رہیں گے کہ بھائی یہ ہے فنائے مسجد اور یہ ہے جناب اصل مسجد. تو اپنی طرف سے آپ فیصلہ نہ کریں. یہ وقف کے مسائل ہیں. کس کے مسائل ہیں؟ وقف. اور وقف میں واقف کی نیت اور وہ وقف صحیح ہوا بھی یا نہیں ہوا، یہ ساری کھوج لگانا اور اس کی تفتیش کرنا، یہ عام طور پر جو ہے وہ جو مسائل نہیں جانتا وہ نہیں کر پاتا. جو وقف کے مسائل گہرائی سے جانتے ہیں، مسجد کس طرح بنتی ہے اور اس کے کیا احکامات ہوتے ہیں، ایک چیز تو آپ بخوبی بآسانی جان سکتے ہیں کہ جو مسجد کی وہ جگہ کہ جو نماز کے لیے وقف ہے وہ کیا ہے؟ اصل مسجد. اصل مسجد یہ تو یاد ہو گیا نا. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور کوئی مشکل بات نہیں ہے. اصل مسجد کی پہچان سب کو ہوتی ہے، فنائے مسجد کی پہچان مشکل ہے. وصف مسجد کا بہت آسان کلیہ بتا دیا آپ کو میں نے کہ پلر، عمارت، دروازے، کھڑکیاں، چھت، جو اصل مسجد کی عمارت ہے یہ ساری کیا ہے؟ وصف مسجد. تو اصل مسجد کی بھی آپ کو پہچان آسان، وصف مسجد کی بھی آسان، دونوں کی پہچان آسان. مشکل ہے تو کیا؟ فنائے مسجد. تو وہ جتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو بار بار پوچھتے رہیں، بار بار پوچھتے رہیں. 2 4 5 مسجدوں کا سروے کر لیں، اپنے محلے کی مسجدیں دیکھ لیں، وہاں چھان بین کر لیں کمیٹی کے افراد سے اور جو مسجدوں کے معاملات جانتے ہیں، کوئی معتمد عالم دین ہو، ان سے یہ مسئلے سمجھ لیں تاکہ آپ 5 6 مسجدوں کے بارے میں غور کریں گے تو آپ کو وہ فنائے مسجد کے بارے میں کوئی ضابطہ ہاتھ آ جائے گا. ایسا کلیہ آپ بنا لیں گے اپنے ذہنی طور پر کہ آپ کو پہچان آسان ہوگی. پھر بھی آپ نے اپنے اوپر کیا بھروسہ نہیں کرنا، پوچھنا ہے، اپنی طرف سے نہیں بتانا ہر مسجد کے بارے میں حکم فنائے مسجد کا، پوچھنا ہے.
آپ دوسری بات یہ بھی یاد کر لیں ضمنی بات کہ جو ہال کمرہ ہوتا ہے جس پہ چھت ہوتی ہے، عام طور پر جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں اصل مسجد وہ دو طریقے سے بنتی ہیں ہر جگہ۔ ایک حصہ چھت والا ہوتا ہے، سردیوں کی مسجد کہہ لیں آپ، سردیوں میں چونکہ چھت والے حصے میں آ کر تھوڑی سی گرماہٹ ملتی ہے، کھلی ہوا اور ٹھنڈ سے بچاؤ ہو جاتا ہے، تو چھت اس کے اوپر آ گئی۔ اور ایک اس کے ساتھ پیچھے صحن ہوتا ہے، اصل مسجد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ صحن۔ آپ نے دیکھا ہے نا ہر مسجد میں ہوتا ہے، کہیں کہیں مسجد کے ساتھ برآمدے بھی ہوتے ہیں۔ اصل مسجد میں 6-8 صفیں ہیں، برآمدے میں 2 صفیں ہیں، اس کے اوپر بھی چھت ہے، پھر اس کے بعد صحن ہے کھلا جس کے اوپر چھت نہیں ہوتی۔ یہ صحن بھی اصل مسجد ہوتا ہے، یاد کر لیں اچھی طرح، صحن بھی کیا ہوتا ہے؟ اصل مسجد۔ اس کے اوپر بھلے عمارت نہ ہو، اصل مسجد پر عمارت ہونا ضروری نہیں، بالکل خالی زمین 1000 گز کی کسی نے مسجد کر دی، خالی زمین 1000 گز کی کسی نے مسجد بنا دی، وہ پوری مسجد ہو گئی، اگرچہ اس پہ عمارت نہیں ہے۔ عمارت بننا مسجد کے آداب کی رعایت رکھنا اور نمازی پرسکون انداز میں عبادت کر سکے اور مسجد کے آداب کا خیال رکھا جا سکے اور گندگی سے اور اس طرح کے حشرات الارض اور اپنے جانوروں سے جو کھلے پھرتے ہیں ان سے مسجد پاک صاف رہے، اس کا ادب و احترام ہو، اس لیے مسجد کی عمارتیں بنتی ہیں تاکہ تحفظ ہو، اور یہ عمارت بنانا بھی ضروری واجبات میں سے۔ لیکن اگر عمارت نہیں ہے، زمین کو مسجد کر دیا گیا، پوری زمین کیا ہے؟ مسجد، تو عام طور پر مسجد کیسی ہوتی ہے کہ ایک جگہ ہال کمرہ ہے، چھت ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کھلا صحن، تاکہ گرمیوں میں کھلی ہوا میں پیچھے بھی جا کر نماز پڑھی جا سکے۔ وہ بھی اصل مسجد ہے، وہ بھی اصل مسجد۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح آپ فیضان مدینہ میں، اب فیضان مدینہ کی میں تھوڑا سا آپ کو محل وقوع بتاؤں کہ آپ پیچھے سے گزر کے آئے ہیں، سیڑھی سے اوپر چڑھے تھے، صحن تھا، پھر اس کے بعد آپ اس کمرے میں آ گئے، تو یہ پورا کمرہ جہاں تک یہ عمارت جا رہی ہے، یہ پوری اس کے نیچے کیا ہے؟ مسجد، اور یہ ساری عمارت کیا ہے؟ وصف مسجد۔ یہ کمرہ جہاں بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ مسجد، اور یہ جو عمارت ہے اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ وصف مسجد۔ اور پیچھے جو صحن تھا، میں نے بتایا کہ صحن کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اصل مسجد ہوتا ہے۔ تو یہ والا صحن کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ والا صحن اصل مسجد نہیں ہے، یہ صحن ہے فناء مسجد۔ کیا ہے؟ فناء۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ فنا کے بارے میں اپنے طور پر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ فنا کا تعلق ہے کس پر؟ نیت پر، اور وقف کرنے والے کے وقف کرنے پر۔ کس پر ہے؟ اگر صحن اس لیے وقف کیا جاتا کہ یہاں پر نماز کی ادائیگی ہو، مسجد نیت کرنے سے ہوتی ہے نا، اور نیت کے ساتھ ساتھ قول یا فعل سے اس کی تائید بھی ہو۔ مسجد کیسے بنتی ہے؟ کہ قول سے مثلا یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے لیے اس حصے کو مسجد بنایا۔ مسجد کیسے بنتی ہے؟ اللہ کے لیے میں نے اس زمین کو مسجد بنایا، اللہ کے لیے میں نے اس زمین کو مسجد کیا۔ جب کوئی یہ الفاظ بول دیتا ہے تو مسجد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ الفاظ نہیں کہے، مسجد بنائی، کمرہ بنا دیا مثلا، اس کا راستہ بالکل عام درف کے لیے کھلا کر دیا، لوگ آئیں نمازیں پڑھیں۔ اب پہلی بار جب اذان اور اقامت ہوگی، کیا ہوگی؟ پہلی بار اس جگہ پر جب اذان ہو جائے گی اور اقامت ہو جائے گی مالک کی اجازت سے، اور اس کا راستہ بھی کشادہ ہوگا اور لوگ آ کر نماز پڑھیں گے، اگرچہ 2 نمازی کیوں نہ ہو۔ جب اس طرح نماز کی ادائیگی ہو جائے گی وہ مسجد ہو گئی۔ مسجد سے مراد اصل مسجد، یعنی وہ جگہ وقف ہو گئی، اب تا قیامت مسجد رہے گی۔ مسجد جب وقف ہو جائے تو کیا ہوتی ہے؟ تا قیامت مسجد، اب وہ نہیں بدلے گی۔ تو یہ تھا، چونکہ تعلق وقف کرنے والے سے ہے، اس کی نیت سے ہے، تو ہمارے ہاں یہ جو حال کمرے کے بعد کا صحن ہے، اولاً ہی یہ جب بنی تھی عمارت اس میں نیت کی گئی تھی کہ یہ صحن خارج مسجد ہے۔ کیا ہے؟ اصل مسجد سے باہر ہے، اصل مسجد میں داخل نہیں ہے، اور یہ ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ تو اب دیکھیں مسجد سے متصل بھی ہو گیا صحن، اور ضرورت اور مصلحت، یہ نمازی زیادہ ہوں گے تو نماز بھی پڑھ لیں گے، اور بھی بعض وہ کام جو اصل مسجد میں نہیں ہو سکتے وہاں ہو سکتے ہیں، اس کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے جب وقف کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ صحن فناء مسجد۔ کیا ہو گیا؟ تو یہ صحن فناء مسجد ہے۔ لیکن عام طور پر جو محلوں کی اور قصبوں کی اور شہروں کی اور گاؤں دیہاتوں میں جتنی مساجد ہوتی ہیں، العموم ضابطہ یہ ہے کہ ان کا صحن داخل مسجد ہوتا ہے، ان کا صحن کیا ہوتا ہے؟ اصل مسجد، فناء مسجد نہیں ہوتا۔
یہ ابتدان کوئی نیت کرے اور خارج کرے اور لوگوں کو بتائے، یہ بات مشہور بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اس کی رعایت کر لی جاتی ہے۔ لیکن پہلے سے جب مسجد بنا دی، صحن بھی بنا دیا، اور اب 5 یا 10 سال بعد کسی کو خیال آیا کہ یار اس کو میں خارج مسجد کر دیتا ہوں، اس کو داخل مسجد نہیں خارج مسجد اور فنائے مسجد بنا دیتا ہوں، تو یاد رکھیں جو جگہ جس لیے وقف ہو جائے اب وہ بدل نہیں سکتی۔ مسجد کے لیے جو جگہ وقف ہو جائے اب بدل نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ اصل مسجد ہے، اس کو آپ فنائے مسجد نہیں کر سکتے، اصل مسجد کو فنائے مسجد نہیں کر سکتے، ہاں فنائے مسجد کو اصل مسجد کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی نا یہاں صحن کی، یہ فنائے مسجد ہے، کیا ہے؟ ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہے، ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے وقف کیا گیا۔ تو اب اگر یہ نیت کی جائے، نیت کرنے والے نیت کریں کہ ہم اس صحن کو بھی اصل مسجد کرتے ہیں، تو یہ صحن بھی کیا ہو جائے گا؟ اصل مسجد۔ لیکن ایسا کرنا بھی ضرورت کے تحت ہے، اگر واقعی ضرورت ہے مسجد کو بڑھانے کی تو نیت کر لیں، نمازی زیادہ ہو گئے، بار بار باہر صفیں بنتی ہیں، تب بھی ہو سکتا ہے، جبکہ نیت کریں تو ضروری نہیں۔ تو فنائے مسجد کی نیت ہو گئی، اس کے بعد اسے اصل مسجد بنانا چاہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل مسجد ہو گئی اس کو اب فنائے مسجد نہیں کیا جا سکتا۔ اصل مسجد تا قیامت وہ اصل مسجد ہی رہے گی۔ رستے کے بارے میں نے بتایا کہ اصل مسجد کو رستہ بنانا اس طرح کہ ایک جگہ سے آئے دوسرے سے نکل گئے اپنی ضرورت کے لیے، یہ کیا ہے؟ جائز نہیں۔ فنائے مسجد میں سے ہو کر اس طرح گزر جائیں تو وہ گناہ نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن اس سے بھی کوئی بچ جائے تو بہت اچھا ہے کہ فنا کو بھی راستہ بلا وجہ کیوں بنایا جائے۔ یہ تو ہو گیا کسی فرد کا ذاتی ضرورت سے کبھی کبھار اچانک خیال آ جانا اور راستہ بنا لینا، اور ایک راستہ ہوتا ہے باقاعدہ راستہ جس کو کہتے ہیں گزرگاہ۔ عام لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، دونوں طرف بازار، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں، دن رات لوگ چل رہے ہیں۔ ایسا راستہ اصل مسجد میں بنانا تو بالکل حرام، جو آپ نے میں نے قاعدہ بتا دیا کہ اصل مسجد تا قیامت کیا ہے؟ مسجد، اور اس کو رستہ بنائیں گے تو اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ بدل دیا، اس میں تغیر تبدل کر دیا۔ وقف کو اس کی حیثیت سے بدلنا ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ تو اصل مسجد جب تا قیامت مسجد ہے تو اس کو گزرگاہ بنا دینا، بیچ میں 1-2 صفوں کو خالی کر کے اور 2 گیٹ نکال کر آنے جانے محلے والے بازار والوں کو کہنا یہاں سے چلا پھرا کریں، اس طرح کا عام راستہ بنانا مطلقاً ناجائز ہے۔ اصل مسجد میں بھی ناجائز، فنائے مسجد میں بھی ناجائز، اصل مسجد میں بھی ناجائز ہے اور فنائے مسجد میں بھی ناجائز، اس لیے کہ فنا وقف ہوئی ہے کس لیے؟ ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے، ضرورت اور مصلحت مسجد کے لیے۔ اور آسان کر کے بات کروں، جو جگہ جس لیے وقف کی گئی، جو جگہ جس لیے وقف کی گئی، اس جگہ کو اس وقف کی حیثیت سے بدلنا کہ وہ وقف جس لیے تھا وہ نہ رہے، یہ حرام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ عام ضابطہ یہی ہے۔ ایک آدھ صورت استثنائیوں میں نے آپ سے ذکر کر دی، مثلا فنائے مسجد تھی تو اس کو ضرورتاً داخل مسجد کیا جا سکتا ہے، لیکن فنا کے اندر گزرگاہ نہیں بنا سکتے۔ کوئی اپنا گھر آ کر بنا لے اور کہے میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، اس کو گھر بنانے کی اجازت نہیں، یہ مسجد ہے، مسجد کے لیے وقف ہوئی اور مسجد کی ضرورت کے لیے وقف ہوئی۔ اب کوئی مدرسہ بنانے والا آ جائے اور کہے بھائی یہ فنا ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، مدرسے میں بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی تعلیم ہوگی، چلو مدرسہ بنا دیتا ہوں، تو مدرسہ چاہے کتنا ہی اچھا دینی کام کیوں نہ اور اس میں کتنی اچھی تعلیم کیوں نہ دی جائے، لیکن مدرسہ جدا گانا وقف ہے، مدرسہ اور ہے، مسجد اور، تو نہ اصل مسجد میں مدرسہ بن سکتا ہے نہ فنائے مسجد میں مدرسہ بن سکتا ہے۔ تو رستے کے حوالے سے یاد رہے گا آپ کو، ایک عام شخص کا دروازے سے داخل ہونا، دوسرے سے نکل جانا، یا ایک طرف سے داخل ہونا دوسری طرف سے نکل جانا، راستہ بنانا، یہ جائز نہیں اصل مسجد کو۔ فنائے مسجد میں سے اس طرح کبھی کوئی گزر جائے تو اور راستہ اس کو باقاعدہ نہ بنایا جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، ہاں جو بچ جائے اچھا ہے، اور مجبوری ہو تو علیحدہ بات ہے۔ ایک بار محبت اور شوق کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ حرم کا جو صحن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو حرم کے صحن سے جایا جاتا ہے، تو وہ راستہ تو کنٹینیوسلی چلتا ہے، تو وہ کس میں آئے گا؟ مسجد حرام شریف میں، جی جی، عمارت کے باہر کا راستہ، جی جی، جو چاروں طرف صحن نما جگہ ہے، کافی لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، جی جی، وہ جگہ جہاں چلنا پھرنا ہوتا ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کے لیے اسی صحن کو راستہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں رستہ بنانے کی بات جو میں نے کی نا، رستہ بنانا جائز نہیں، باقاعدہ گزرگاہ،
یہ کب ہے؟ وقف کرنے کے بعد. ایک جملہ یاد کر لیں، بہت آسانی رہے گی. جو جگہ وقف کر دی گئی اب اس میں راستہ نہیں بن سکتا. وقف کرنے سے پہلے ہی اندر آنے کا راستہ بنا دے، یہ ہو سکتا ہے. تو وہاں جو راستہ اندر آنے کا بنایا گیا جدید تعمیر میں، مسجد تو آہستہ آہستہ بڑھی نا. کعبۃ اللہ شریف کے آس پاس پہلے مسجد ہی نہیں تھی، کعبۃ اللہ شریف تھا، پھر مسجد بنی. پھر مسجد کی انتہا کہاں تک تھی؟ جہاں پر طواف ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے مطاف، جس جگہ طواف کیا جاتا ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہوتا رہا. پھر اب مطاف کے بعد بھی جو عمارت ہے وہ بھی داخل مسجد کر لی گئی. تو اس طرح جو وہاں تبدیلیاں ہوتی رہیں تو یقیناً نیت یہ کی گئی ہوگی کہ وقف کرنے سے پہلے آنے کا راستہ بنا دیا. تو مسجد وقف کرنے سے پہلے اس میں راستہ آنے کا بنا دیا جائے، یا جو جگہ خارج رکھی جائے وہ خارج رہتی ہے. مثال کے طور پہ یہ کمرہ ہے، اس کو مسجد کر دیا تو اب یہاں نئے کمرے، گھر، حجرے، فنائے مسجد کا وضو خانہ اندر وغیرہ کچھ نہیں بن سکتا. لیکن یہاں جب مسجد بنی تھی اور وقف کی گئی تھی، اس سے پہلے جب عمارت بن رہی تھی، وقف سے پہلے اگر کوئی ایک کمرہ بنا دیا جاتا اور نیت کیا ہوتی کہ اس میں سامان مسجد رکھا جائے گا، ادھر دوسرا کمرہ بنا دیا جاتا تو اس کے اندر بھی سامان مسجد ہوتا. پھر نیت کرتے تو وہ 2 کمرے خارج مسجد ہوتے. وہ 2 کمرے کیا ہوتے؟ اصل مسجد سے باہر. وقف کرنے کے بعد اس میں تبدیلی جائز نہیں ہوتی. وقف سے پہلے پہلے جو چیزیں بنائی ہیں اس کے احکامات جدا ہوتے. تو وہاں جو راستہ ہے وہ وقف سے پہلے کا ہوگا، نیت کرنے سے پہلے کا، اس لیے جائز ہے. اندر اور ہے بھی اندر آنے کا راستہ، وہ عام گزرگاہ نہیں ہے. یعنی وہ راستہ ویسی نمازیوں کے آنے کا ہے، طواف کرنے والوں کے آنے کے لیے. ایسے راستے تو ہر مسجد میں ہوتے ہیں. مسجدوں میں آپ نے طاق دیکھے ہوں گے، وہ ہوتے اس لیے کہ نمازی اندر حال میں آ جائے. سیڑھیاں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ چڑھ کے اوپر نمازی آ جائے. تو رستے کا یہ وہ مفہوم نہیں ہے. راستہ وہ ہے جو بازاروں میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف سے لوگ آتے جائیں جاتے جائیں، جس طرح بازاروں میں آمد و رفت ہوتی ہے عام. یہ راستے بنانا نہ جائے. اور عام طور پر مسجد کی کسی جگہ سے داخل ہو کر لوگ آنا شروع ہو جائیں، بار بار چلتے رہیں، تو یہ وہ راستہ نہیں ہے. یہ تو مسجد میں چل کر ہی آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے. طواف بھی چل کر ہی ہوتا ہے، اور طواف کرنے کے لیے چل کر ہی آئیں گے، تبھی تو طواف کریں گے کعبۃ اللہ شریف کا. تو یہ راستہ بنانا نہ ہوا. واللہ تعالی عالم بالصواب. یہ تھا مسجد کو راستہ بنانے کا مطلب. اب ہے مسجد اور گندگی. بنیادی بات لکھ لیں کہ نجاست، ناپاکی، گندگی، گھن والی چیزیں، کچرا، کوڑا، ناک سے نکلنے والی رطوبت، تھوکنا، کوئی گارا مٹی جو کیچڑ ہوتا ہے رستے کا وہ لا کے مسجد کے فرش کو آلودہ کر دینا، اس طرح کی گندی چیزیں، اور بو، بدبو. اور کیا ہے؟ بدبو. نجاست، گندی چیزیں جو اگرچہ ناپاک نہ ہو، جس طرح میں نے مثال دی رستے کا کیچڑ، گارا مٹی اور اس طرح کی چیزیں، اور بدبو. ان سب چیزوں سے مسجد کو بچانا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب. مسجد اور نجاست کا کوئی تعلق نہیں. اس کو تو صاف ستھرا رکھنے کے بارے میں فضائل ہے نا. آپ نے فضیلت سنی ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات طیبہ میں مسجد میں ایک خاتون جن کا تعلق حبشہ سے تھا وہ صفائی کیا کرتی تھی. بعض روایات میں ان کا نام بھی آیا ام محجن. ان کا انتقال ہو گیا، انہیں دفنا دیا گیا، جنازہ پڑھ کے تدفین بھی ہو گئی. صحابہ کرام نے سارا معاملہ کیا ہوگا، جنازہ ہوا ہوگا، غسل وغیرہ کے بعد پھر تدفین ہوئی ہوگی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پر تشریف لے کر گئے، اور روایات میں بعض میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کی قبر پر جنازہ پڑھا اور پوچھا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں. تو پھر آپ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھا. یہ آپ کی خصوصیت ہے. عام حالات میں قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا. دفنانے سے پہلے جنازہ ہوتا ہے. اور قبر میں کب جنازہ پڑھا جاتا ہے؟ کہ جب کوئی بغیر جنازہ پڑھے ہوئے مسلمان میت قبر میں دفنا دی جائے. اور قبر میں دفنانے کے بعد جب تک یہ گمان غالب ہو کہ اس کا جسم سلامت ہوگا. ایک مسئلہ اضافی، بغیر جنازہ پڑھے کسی مسلمان کو دفنا دیا گیا اور دفنانے کے بعد یہ گمان غالب ہے کہ ابھی اس کا جسم قبر میں سلامت ہوگا. یہ موسم، ملک اور جسامت وغیرہ کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے. 2 4 دن، 5 دن، 10 دن، 12 دن، 15 دن مختلف ہو سکتا ہے. ہر ایک کا الگ لحاظ ہوگا. تو جب تک یہ گمان غالب ہوگا اس وقت تک ایسی قبر پر جنازہ اس کا
پڑھا جائے گا. کہ جنازہ پڑھنا کیا تھا؟ فرض کفایہ، فرض کفایہ. جان بوجھ کر سارے مسلمان چھوڑیں گے سب گناہ گار ہوں گے، بعض پڑھ لیں گے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن کوئی ایسی غفلت ہو گئی یا مسلمانوں کے بس اختیار میں ہی نہیں رہا، کسی نے ایسی تدفین کر دی مسلمان کی، تو اب یہ ہے کہ جب تک غالب گمانے کی اس کی میت کا جسم سلامت ہوگا تو اس کا جنازہ قبر پر جا کر پڑھیں گے. تو بہرحال یہ مسئلہ تھا. نبی کریم علیہ السلام نے ان کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھا. ایک روایت میں یہ فرمایا کہ تم نے سب سے افضل عمل کون سا پایا؟ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات. آپ قبر اطہر ان کی قبر پر تشریف لے کر گئے اور باہر اوپر کھڑے ہو کر زمین پر قبر میں جنہیں دفنایا گیا صحابیاں ہیں، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، کچرا کوڑا گرد اور غبار وہ مسجد سے صاف کیا کرتی تھی. تو قبر کے باہر کھڑے ہو کر تشریف لا کر آپ نے استفسار کیا کہ تم نے سب سے افضل عمل کون سا پایا؟ تم نے سب سے افضل عمل کون سا پایا؟ تو دیکھیے حضور زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر کے حالات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. یہ ہمارا عقائد ہے نا کہ اللہ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام کو ما کانو ما یکون کا علم حاصل ہے. تو آپ صحابیہ سے پوچھتے ہیں جو دفنا دی گئی ہیں کہ تم نے کون سا عمل افضل پایا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سنتی ہیں؟ آپ ان سے مخاطب ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا یہ سنتی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. پتہ چلا کہ قبر پہ جو مدفون مسلمان ہے، میت ہے، وہ آنے جانے والوں کو ایک طرح سے پہچانتی، ادراک ہوتا ہے اور سلام کرنے والوں کا سلام سنتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی. پھر حضور نے فرمایا کہ اس نے مجھے جواب بھی دیا ہے. میں نے سوال کیا، اس نے جواب بھی دیا، سنا بھی اور جواب بھی دیا. اور یہ کہا کہ مسجد سے گرد و غبار کوڑا کرکٹ نکالنا میں نے سب سے افضل عمل پایا. حضور یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، انہیں یہ فضیلت ملی. تو آج اگر کوئی اسلامی بہن ایک عورت یہ سوچیں کہ یہ اتنا ثواب کا کام ہے تو میں مسجد کی صفائی کر دیا کروں گی، تو کیا اسے اجازت ہوگی؟ دیکھیے مسجد میں جو ہے وہ خواتین کو آنے کی اجازت نہیں ہے. زمانہ رسالت میں نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ کے دور میں صحابیات مسلمان خواتین مسجد میں تشریف لایا کرتی تھی. نماز میں صفوں کی ترتیب کے مستقل احکام کتابوں میں موجود ہیں، آپ نے بھی بہت سے نے پڑھا ہوگا. اور بندی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ باتیں سنتے رہتے ہوں گے کہ سب سے آگے مردوں کی صف ہوگی، پھر جو ہے وہ بچوں کی صف ہوگی، پھر عورتوں کی صف ہوگی. یہ جو احکام اپنے اپنے ہیں، لیکن بعض احکامات وہ ہوتے ہیں جو زمانے کے حالات سے بدل جاتے ہیں. اس دور میں صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی مبارک صحبت میں بیٹھ کر آپ کی دیدار کے جام بھر بھر کر پی کر آپ سے دین سیکھ کر وہاں صرف سیکھا نہیں جاتا تھا، عمل بھی کیا جاتا. نبی کریم علیہ السلام نے صرف علم نہیں سکھایا، علم پر عمل کرنا بھی سکھایا. تو جو معلم ہے، دین کی خدمت کرنے والا ہے، سکھانے والا ہے، وہ فقط اگر علم ہی سکھاتا رہے، مقصد صرف یہ ہو کہ جو میں جانتا ہوں وہ پڑھ کر سنا دوں، یہ لوگ بھی جان لیں، اور سیکھنے والے بھی آئیں کہ بس زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی ہو جائے، آج 3 صفحے بھر کے لے کر جانے تاکہ میں لوگوں میں بتاؤں کہ اتنی حدیثیں مجھے یاد ہو گئیں، اتنے مسئلے یاد ہو گئے. تو دیکھیے صحابہ کرام کا یہ تصور نہیں ہوتا تھا. نبی کریم علیہ السلام معلم بنا کر بھیجے گئے نا. قرآن پاک میں فرمایا کہ کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. تو سرکار کی تعلیم علماء کو ورثے میں ملی ہے، وہ یہ ہے کہ علم اور عمل کے زیور سے آراستہ کرنا. علم بھی سکھانا ہے، ان کو عمل بھی سکھانا ہے. اور سیکھنے والوں کا مقصود سیکھنے والے صحابہ کرام جیسے کہ وہ سیکھتے تھے فقط علم کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اور علم کیا ہے؟ عمل کا زینہ. کرنی کیا ہے؟ عبادت. قرآن پاک میں ہے نا کہ عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. تو اصل تو عبادت ہوئی، بغیر علم کی عبادت نہیں ہوتی. جو فقط علم ہی سیکھتا رہے، عبادت کرنا مقصد ہی نہیں، تو بتائیے اس کی نیت میں فساد ہے، کھوٹ ہے. تو صحابہ کرام علم و عمل کے زیور سے آراستہ ہوتے تھے. قرآن پاک کی یہ آیتیں بھی ان کے پیش نظر تھی اور وہ اپنی نگاہوں کو جھکاتے بھی تھے اور ان کے دل بھی بڑے ستھرے ہوتے تھے. اپنے خیالات تک پر وہ گرفت کیا کرتے تھے، برے خیالات اور اس طرح کے معاملات سے وہ بچے ہوئے تھے نبی کریم علیہ السلام کی پاک صحبت کی برکت سے. قرآن پاک میں ہے کہ مسلمان مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں،
مسلمان عورتیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. بتائیے کہ آپ معاشرے میں ایسے رکھنے والے ہیں؟ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا، وہ بھی اگر ایسا ہو تو ڈھونڈنے سے ملتا ہے. ایسے لوگ نہیں رہے. نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مستقل بیانات فرماتے ہیں اور تلقین فرماتے رہتے ہیں، حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، ترغیب دیتے رہتے ہیں. نگاہیں اٹھانے، غیر ضروری تانک جھانک، اس کی جو خطرات ہیں ان سے آگاہ فرماتے رہتے ہیں. یہ سارا قرآن و حدیث میں تو لکھا ہوا ہے. تو صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر پاکیزہ ہو گئے تھے، ان کے دل ستھرے ہو گئے تھے، تو ان کے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے تھے. خواتین بھی آتی تھیں تو ان کی نگاہیں حیا سے جھکی ہوئی. صحابہ کرام ہوتے تھے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ روایات میں آیا کہ جب تک وہ صحابیات چلی نہ جائیں پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. اس طرح کی روایات. اور آنے والیوں کے لیے بھی پابندی ہوتی تھی خوشبو لگا کر نہ آئے. اور آج کل جو خواتین کا حال ہے بازاروں میں اور تقریبات میں اور دیگر معاملات میں، وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر مسجد میں آنے کی اس طرح عام اجازت دے دی جاتی تو مسجدوں کا ماحول بھی کیا ہو جاتا؟ مقدر. تو خواتین کے لیے گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل و بہتر. تو وہ صورت اور ہوگی. خصوصی حکم تھا، دور کے لحاظ سے صحیح تھا، جدا گانا تھا. اب دور مختلف ہو گیا تو اب شریعت کا حکم یہی ہے کہ شریعت فتنہ اور فساد سے کیا روکتی ہے؟ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی کے دروازے کو بھی بند کرتی ہے. تو مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے منع کیا گیا. بلکہ روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز مسجد سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ گھر میں. اور صحن سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ کمرے میں. اور کمرے سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ کٹھیا دالان میں. یعنی جتنا وہ چھپ کر پڑھے گی اور جتنا تنہائی میں پڑھے گی وہ نماز اس کی افضل و بہتر ہے. اس لیے علماء نے جو ہے یہ ممانعت فرمائی کہ عورتیں مسجد میں نہیں آئیں. تو ان واقعات کو دلیل بنا کر آج کل کی عورتوں کو جو ہے وہ اجازت دے دینا یہ دین کی خدمت نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلے کی بہرحال وضاحت تھی. مسجد سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کے حوالے سے بھی فضیلت آئی. ایک اور فضیلت، ایک روایت ابن ماجہ شریف کی ہے کہ جو مسجد سے تکلیف دہ چیز دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. دیکھیں، مسجد بنانے والے کے لیے بھی اللہ گھر بناتا ہے اور مسجد سے تکلیف دہ چیز دور کرنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے. تو وہ صحابیہ تھی، مسجد سے انہیں محبت تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، گرد و غبار کوڑا کرکٹ نکالتی تھی. ان کو کیا فضیلت ملی؟ ایک روایت میں یہ آیا کہ ان کی جب قبر پر آپ تشریف لے کر گئے تو ایک میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ آپ نے انہیں مخاطب کیا اور ان سے پوچھا کون سا عمل افضل پایا. پھر صحابہ نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سنتی ہیں؟ آپ نے کہا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. پھر فرمایا، انہوں نے جواب بھی دیا، یعنی سنا بھی اور جواب بھی دیا کہ مسجد سے گرد و غبار دور کرنے کے عمل کو میں نے سب سے افضل پایا. تو ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر رہ کر اندر کا حال جان سکتے ہیں تو اب ظاہری وصال کے بعد اپنے قبر اثر شریف میں رہ کر اوپر کا حال بھی تو جان سکتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ علم غیب کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ما کان و ما یکون کا علم ہے، روز اول سے روز آخر تک کا مخلوق کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ عقیدہ بالکل برحق اور ثابت شدہ ہے. ایک روایت میں یہ آیا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا ان کے بارے میں کہ مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے میں اسے جنت میں دیکھ رہا ہوں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا. تو مسجد کے فضائل پر تو باقاعدہ مستقل کتابیں، مکتب المدینہ کی طرف سے شائع شدہ کتاب علمیہ میں جس کا ترجمہ کیا گیا جنت میں لے جانے والے اعمال، مسجد کے بارے میں 4-5 فصلیں قائم ہیں اور اس میں آپ احادیث پڑھیں، ایسا جذبہ اور شوق بڑھتا ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کی خدمت ہی اپنے ذمہ لے لی جائے. مسجد کی آبادی کے سارے کام آدمی کرنا شروع کر دے، رات کو جانے والوں کی فضیلت، نماز پڑھنے والوں کی فضیلت. تو آج کے اس سلسلے کے بعد آپ نیت کریں کہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال سے مسجد کے فضائل کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ضرور سنیں گے اور مسجد کو آباد کرنے کی سچی پکی نیت کریں گے. اور یہاں جو آج مسائل بیان کیے جا رہے ہیں مسجد کے بارے میں، ضروری فضائل اپنی جگہ ہوتے ہیں، ان سے آدمی کو رغبت ملتی ہے عبادت کی، لیکن عبادت کرنی کس طرح ہے؟ جب فرض اور واجب سیکھیں گے، ضروری مسائل سیکھ لیں گے تو صحیح طریقے سے عبادت ہوگی، ورنہ بعض اوقات عبادت بھی رائے گاہ ہو جاتی ہے. اب مسجد میں نجاست، گندگی اور بو، اس سے بچانا واجب. اب اس حوالے سے 2-3 مسئلے یاد کر لیں اور ذہن نشین کر لیں، بار بار دہرائیے گا، تکرار کیجیے گا، یاد ہو جائے گا، پھر آپ اس کی رعایت بھی کر سکیں گے.
مسجد میں نجاست لے کر جانا جائز نہیں. مسجد میں نجاست لے کر جانا جائز نہیں. دو صورتیں، اگر نجاست لے کر گئے اور اس سے مسجد آلودہ ہو جائے گی، مسجد کا فرش دیواریں گندی پلید ہو جائیں گی، آلودہ ہو جائیں گی نجاست سے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. غالب گمان یہ ہے کہ نجاست لے کر جاؤں گا اور اس طرح جا رہے ہیں کہ مسجد کا فرش آلودہ ہو جائے گا، تو مکروہ تحریمی اور گناہ. یوں ہی نجاست میں سے بو اٹھ رہی ہے اور اس سے مسجد کی ہوا پر اثر پڑے گا، مسجد کی جو فضا ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ بو والی ہو جائے گی، اور بدبو ہے تو بدبو کے ساتھ جانا مسجد میں، یہ بھی ناجائز و گناہ. تیسری صورت یہ ہے کہ نجاست اس طور پر ہے کہ اس سے نہ بو اٹھ رہی ہے، نجاست اس طور پر ہے کہ نہ بو اٹھ رہی ہے، اور غالب گمان بھی یہ ہے کہ اس سے مسجد آلودہ نہیں ہوگی، تب بھی مسجد میں نجاست لے کے جانا منع ہے، آداب مسجد کے خلاف، لیکن ممنوع و گناہ نہیں. ممنوع گناہ نہیں، فقط ممانعت ہے، آداب مسجد کے خلاف ہے، اس سے بھی بچنا ہوگا. لیکن اگر غالب گمان یہ ہے کہ مسجد کا فرش آلودہ نہیں ہوگا اور اس میں سے بو بھی نہیں ہے کہ مسجد بدبودار ہو جائے گی، تو اس صورت میں گناہ نہیں. یہی حکم بدن یا لباس پر اگر نجاست، بدن یا لباس پر اگر نجاست ہے تو اس کے ساتھ مسجد میں جانے کا بھی یہی حکم ہے. کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے اور بغیر دھوئے پاک کیے آ گئے مسجد کے اندر، آداب مسجد کے خلاف، مطلقاً منع، مسجد کی بے ادبی. اور اگر نجاست اس طور پر کپڑوں پر ہے یا بدن پر ہے کہ غالب گمان ہے کہ مسجد کا فرش کیا ہوگا؟ آلودہ ہو جائے گا، مسجد کا فرش کیا ہوگا؟ آلودہ ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، تو گناہ، مکروہ تحریمی ہو گناہ. یہ تھا نجاست کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے گندگی کا، یعنی جو ناپاکی تو نہیں ہے، مثلا ناک صاف کرنا مسجد میں تھوکنا، باہر کا جو رستے کا کیچڑ ہے اگرچہ وہ ناپاک بالفرض نہیں بھی ہے، اور رستے کے کیچڑ کے ناپاک ہونے نہ ہونے ہی کا حکم ہوتا ہے، گارا مٹی اور اس طرح کی چیزیں جو رستے کا کیچڑ ہوتا ہے ان کے ساتھ مسجد میں آ گئے، فرش گندا کر دیا. یا مثلا ننگے پاؤں باہر گھومے جا رہے ہیں اور پاؤں ایسے گندے ہو گئے ہیں کہ جناب فرش پر چل رہے ہیں تو گندگی فرش پر چھوٹ رہی ہے، اور اسی طرح آپ سیڑھیاں چڑھ کے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے گندے پاؤں، کہ پیچھے دیکھنے والے بھی گندے پاؤں دیکھ کر گھن کھا رہے ہیں اور تنفر ہو رہا ہے. اسی طرح آپ نے قدم مسجد میں رکھا، فرش پر بھی وہ گرد و غبار اور آلودگی اور جناب وہ گھن والی چیزیں. تو اس طرح مسجد کو اگرچہ ناپاک کوئی چیز نہ ہو لیکن ہو گندی چیز، اس سے بھی فرش مسجد کو اور دیواروں وغیرہ کو آلودہ کرنا گناہ ہے. اگرچہ ناپاک نہیں ہے، گھن والی گندی چیز ہے تو اس سے بھی مسجد کو آلودہ کرنا گناہ. ایسی صورت کے ساتھ داخل ہونا بھی منع. ایک مسئلہ خاص یاد کر لیں جس سے غفلت ہوتی ہے، عام طور پر تو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو کر ہی آدمی مسجد میں آتا ہے، لیکن بعض اوقات مسجد سے بالکل متصل وضو خانے ہوتے، وضو خانے. اب نماز کے لیے آئے جلدی جلدی اور وضو خانے میں بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں اور اعضائے وضو سے قطرے ٹپک رہے ہیں، اعضائے وضو سے قطرے ٹپک رہے ہیں. تو یہ جو اعضائے وضو دھلنے کے بعد قطرے ٹپکتے ہیں یہ مستعمل پانی ہوتا ہے. تو مستعمل پانی بھی گندا پانی ہوتا ہے، اگرچہ ناپاک نہیں ہوتا لیکن کیا ہوتا ہے؟ گندا پانی. تو اعضائے وضو سے قطرے ٹپک رہے ہیں، فوراً وضو خانے سے اتر کے فرش مسجد پر آئے اور وہ قطرے ٹپکتے ہیں مسجد کے فرش پر، یہ بھی گناہ ہے. کیا ہے؟ اور اس سے غفلت بہت زیادہ ہے. اس مسئلے سے آج پکی سچی نیت کریں کہ آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اور پہلے ہوا ہے تو سچی توبہ کر لیں آج ابھی اسی وقت کہ میں نے توبہ کی، اگر مجھ سے آج سے پہلے اس طرح مسجد کی بے ادبی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو میں سچے دل سے اپنی اس بے ادبی پر توبہ کروں. اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہا کریں. وضو کرنے والا جب بیٹھے اور خاص طور پر اٹھے، بالخصوص جو کم عمر کے نوجوان بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں بہت کرتے ہیں، انہیں بھی سمجھائیں. بچوں کے بارے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بچوں کو مسجد میں آنا دینا یہ منع ہے. اتنے چھوٹے بچے جو آداب مسجد کا خیال نہیں رکھیں. سمجھدار بچے جو نماز پڑھنا جانتے ہیں اور آداب مسجد کا خیال رکھ سکتے ہیں تو وہ مسجد میں آئیں گے اور انہیں قرآن پاک کی اور دین کی تعلیم بھی دی جائے گی.
یہ ناجائز نہیں ہے، زمانے سے ہوتی آئی ہے، بچے مسجدوں میں پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ غفلت بھی ہوتی ہے، اور بڑے سمجھدار بچوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، گندگی کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات مسجد آلودہ ناپاک بھی ہو جاتی ہے، تو یہ جو پڑھانے والے مولوی میں اور مسجد کے کمیٹی کے افراد ہیں، بالفرض دونوں نہ ہوں تو اہل محلہ تو ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ مسجدوں میں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا سب پر ضروری ہے نا، حتی المقدور۔ تو یہ ذمہ داری فقط مسجد کی کمیٹی کی نہیں، امام صاحب کی نہیں، مؤذنی کی نہیں، 24 گھنٹے تو امام صاحب نگرانی کرنے سے رہے۔ تو جو جس کی نگاہ پڑے، جس کے سامنے برائی ہو، وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اپنے دل کو منانے کے لیے ایک آدھ بار بول دینا ایسے ہی اور پھر چپ ہو کے بیٹھ جانا، اس سے بھی بعض اوقات کام نہیں چلتا۔ شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی کو سکھانا ہے اور کسی کو بتانا ہے مسئلہ، تو جب تک اسے سکھایا نہ جائے اور سمجھایا نہ جائے، گویا آپ نے سکھایا ہی نہیں، تو ہلکی پھلکی ایک آواز لگا دی اور سامنے والے کے پلے پڑی نہیں پڑی، اسے مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آیا، وہ اپنی غلطی پر قائم بھی آپ کے میں تو بری ذمہ ہو گیا، یوں نہ کریں، بلکہ سمجھانے کی، اور اس وقت تک سمجھانے کی جب تک آپ کو امید ہو کہ شاید یہ غلط فہمی کا شکار ہے، اسی لیے دوبارہ غلطی کر رہا ہے، دوبارہ بتا دے۔ ہاں جب آپ کو یہ ظن غالب ہو جائے کہ میرے بار بار بتانے کے باوجود اور صحیح طرح سمجھانے کے باوجود بھی یہ مسئلہ بالکل واضح تھا، سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، سامنے والا مان ہی نہیں رہا، ہٹ درمی کر رہا ہے، تو اب ظاہر بات ہے آپ کے بس سے باہر ہے، دل میں برا جانیں گے، اور جو اسے روک سکتا ہے اس کو کہہ دیجئے گا۔ تو بہرحال یہ وضو کے مسائل اور مسجد کو گندگی سے بچانا، مستعمل پانی کے قطروں سے مسجد کے فرش کو بچانا، یہ لازم و ضروری ہے۔ یہ خود بھی دھیان رکھیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اس سے احسن انداز میں سمجھا کر باز رکھیں۔ بچوں کو مسجد میں لے جانے کے حوالے سے بھی میں نے کہا کہ جو ناسمجھ بچے ہیں ان کو مسجد میں آنا منع ہے، اگر وہ آ رہے ہیں تو جو دیکھنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روکیں، پیار محبت سے سمجھا کر انہیں واپس بھیج دیں۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور جب وقت آئے گا آپ آ جائیے گا، نماز پڑھ لیجیے گا، سمجھا کر، جھڑکے نہ، کہ بچے کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بہت چھوٹے بچے، جس طرح میں نے بتایا ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لے جانا مطلقاً منع ہے، لیکن اگر اندیشہ یہ ہے کہ یہ مسجد میں جا کر مسجد کو ناپاک کر دے گا، آلودہ کر دے گا، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے آ گئے مسجد کے اندر، تو چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا منع تھا، وہ خود آتا تب بھی روکنا ضروری تھا۔ حدیث شریف میں ہے جنبو مساجدکم صبیانکم، اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ، ومجانینکم، اور پاگلوں سے بچاؤ۔ تو بچے پاگل آداب مسجد کا خیال نہیں رکھ سکتے، بے عقل ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچانا ضروری، تو ان کو لانا بھی تو منع ہی ہوگا۔ تو جو بچوں کو لائے تو اب اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ اگر مسجد کے آلودہ ہونے کا غالب گمان ہے کہ یہ بچہ جسے میں لے کے جا رہا ہوں انگلی پکڑ کر یا گود میں اٹھا کر، اور ہے وہ نہ سمجھ، یہ کوئی نجاست کر دے گا یا مسجد کو آلودہ کر دے گا، غالب گمان ہو رہا ہے، اس صورت میں بچے کو لانا گناہ، غالب گمان ہے تو اس صورت میں بچے کو لانا گناہ، یوں ہی بدبو پھیل جائے گی کسی وجہ سے، اس کی نجاست وغیرہ کی وجہ سے، اس کا بھی غالب گمان ہے، تو مسجد کو بو سے بچانا بھی واجب ہے، اس صورت میں بھی بچے کو لانا گناہ۔ اور اگر بچہ ایسا نہیں ہے، حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ نجاست سے مسجد کو آلودہ نہیں کرے گا، یا بو وغیرہ سے ہوا مسجد کی اس پر اثر نہیں پڑے گا، نمازی یا نمازی نہ ہو تو فرشتے مسجد میں ہوتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، بو نہیں پھیلے گی، تب بھی ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانا مکروہ ہے، اگرچہ گناہ نہیں لیکن آداب مسجد کے خلاف، اور اس سے بھی بچنا ہو۔ تو یہ مسئلہ تھا مسجد میں بچوں کو لانے کا اور مسجد میں بچوں کو پڑھانے کا۔ اس سے پہلے مسجد میں نجاست اور گندگی اور بو، اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو مسئلے بتا دی، ساتھ ہی مسجد کو رستہ بنانا، اس کے حوالے سے بھی کلام ہو چکا۔ مسجد میں جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس سے مراد ہے اصل مسجد، کیا ہے؟ اور وصف مسجد۔ کنائے مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا، کنائے مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا، جیسی جگہ مسجد سے متصل جو آپ نے سمجھی کہ ضرورت اور مصلحت کے لیے وقف جگہ ہے، جہاں حجرہ ہوتا ہے، سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، فرش وغیرہ صاف کر دیا جاتا ہے، بوقت ضرورت نماز بھی پڑھی جاتی ہے، دوسرے کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے،
ایسی جگہ پر اگر جنازہ رکھا گیا اور پیچھے صفیں بن گئی تو وہاں جنازہ ہو سکتا ہے. اسی طرح مسجد کے علاوہ کوئی جگہ مخصوص ہے جنازہ گاہ ہے وہاں جنازہ پڑھا جائے. ہرگز مسجد میں جنازے کا اہتمام نہ ہو. وہ حصہ مسجد جو اصل مسجد میں وقف کر دیا گیا اور بعد میں کسی وجہ سے اس کو ہٹا کر مسجد کو توڑ کے اور مدرسہ بنا دیا گیا، ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مسجد کے لیے زمین وقف کر دی گئی وہاں مدرسہ نہیں بن سکتا. جس نے بنایا ہے وہ گناہ گار، اس پر توبہ واجب. اس مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے. جس نے بنایا اور اس کے اندر عمارت میں پیسہ صرف کیا سارا تاوان اسی کے ذمے ہے. تو مسجد جب مسجد ہو جائے تو اب اس کے نہ اصل مسجد میں نہ فنائے مسجد میں مدرسہ نہیں بن سکتا. تو مدرسہ بنا ہی غلط اور اس کا توڑنا ضروری ہے تو وہاں بھی جنازہ نہیں ہوگا. ہاں اب اگر جو مدرسہ بنا ہے اور فنائے مسجد میں بنا ہے اس کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فنائے مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. فنائے مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن چونکہ مدرسہ غلط بنا ہے اور اس کو توڑنا ضروری ہے اس لیے مدرسے میں جنازہ پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کو توڑیں گے زمین برابر کر کے جو فنا کی جگہ تھی اس کو ویسا ہی رکھیں گے. ہاں فنا ہونے کی وجہ سے وہاں جنازہ ہوگا. اس عمارت کو ختم کرنا ضروری ہے. یہ بھی یاد کر لیں کہ مسجدوں میں مدرسے بنے ہوتے ہیں. جس طرح فنائے مسجد کے بارے میں نے آپ کو تنبیہ کی کہ فنا کے بارے میں اپنی طرف سے آپ سمجھ کے مطابق حکم نہیں لگائیں گے جب تک کسی عالم اور مفتی سے تصدیق نہ کرا لیں، پوچھ نہ لیں. اپنی مرضی سے یہ نہیں کہیں گے یہ فنا میں جائز ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے، یہ فنا ہے یہ فنا نہیں ہے. اسی طرح مسجد میں مدرسے یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو آپ کو نظر آئیں دکھائی دیں ان کے بارے میں بھی وہم اور وسوسے میں نہیں پڑنا. یہ جو میں سارے مسائل بتا رہا ہوں کہ وقف کی جگہ کچھ اور بنانا، کسی اور طور پر اس کو استعمال کرنا، عمارت بنانا، اس کی ہیئت بدلنا، یہ ناجائز ہے. کب؟ جب وقف کی نیت کر لی گئی. جب وقف کی نیت کر لی گئی ہو. اگر ایک پورا بڑا پلاٹ خریدا اور خریدتے ہوئی نیت یہ ہے کہ اس میں مسجد بھی بناؤں گا، سائڈ میں مدرسہ بھی ہوگا، ادھر کوئی فلاحی ادارہ بھی ہوگا، ادھر جناب کچھ اور بھی ہوگا کام، تو اس طرح کی نیت کے ساتھ پوری عمارت بنا دی، بعض کو مسجد کر دیا، بعض کو جناب مدرسہ جامعہ بنا دیا، بعض کو کچھ اور بنا دیا. تو یہ جو ابتداءً ایسے کام ہوئے اور مسجدوں میں سارے آس پاس آپ کو نظر آئے وہ سب درست ہے اور ان جگہوں کا فنائے مسجد سے بھی کوئی تعلق نہیں. اس کی تعریف بھی آپ کو لکھوا دی ہے. تو جتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھ لیں. جو سمجھ میں نہیں آیا تو بغیر سمجھے ہوئے نہ کسی کو کچھ بتائیں نہ کسی پر کوئی اعتراض کریں. ایک ضروری اور اہم ترین ضروری مسئلہ یاد کر لیں کہ بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام ہے. بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام ہے. تو یہاں جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے محدود وقت میں، محدود مدت میں، یہ حرف آخر نہیں ہے. ہر موضوع کے بارے میں سارے احکامات کا حافظ نہیں بنا دیا جائے گا. اگر 63 دن میں اس طرح عالم فاضل اور مفتی اعظم بننا ہوتا تو پھر سارے 63 دن میں ہی بن جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف ضروری مسائل سکھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہمیں سیکھنے کی موقع ملا، اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا. جو کچھ نہیں جانتے تھے بہت کچھ جاننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے تو اس کو غنیمت جانے اور اس کو آخری کورس نہ سمجھیں یا آخری بار آنے کا معاملہ نہ ہو. اس کو پہل سمجھیں کہ ابھی تو آغاز ہوا ہے. اب یہ آغاز مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کئی سال تک متواتر اپنے بارے میں غور کریں گے، عقائد، مسائل اور تصوف کے دلی امراض، تکبر، غیبت، چغلی وغیرہ، اس پر جو موضوعات پر بیان ہو، بار بار غور کریں گے، پڑھیں گے، سوچیں گے، پھر سوالات قائم کریں گے، پوچھیں گے، پھر سمجھیں گے، پھر تکرار کریں گے، پھر یاد کریں گے. اس طرح جا کر آپ اپنے ضروری مسائل کو سیکھ سکیں گے. ورنہ فقط سننا یا لکھ کے گھر چلا جانا، ایک آدھ کاپی رجسٹر بھر لینا اور سمجھنا میں نے فرض روم کا کورس کر لیا ہے، اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا ہے. کورس اس نے کیا ہے جس نے حاصل کیا، پڑھا اس نے ہے جس نے سمجھا. جتنا سمجھا ہے اتنا پڑھا ہے. 63 دن میں اگر یہاں پر 63,000 باتیں کی گئیں، 63 دن میں اگر 63,000 باتیں کی گئیں اور آپ کو سمجھ میں صرف 63 باتیں آئی ہیں، کتنی باتیں؟ 63. تو آپ نے صرف 63 باتیں حاصل کی ہیں، اس کا علم حاصل کیا. جو باقی ہزاروں باتیں آپ نے سمجھی نہیں، اس کا علم ہی حاصل نہیں کیا. یہ یاد کر لیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام. آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ بغیر سمجھے مسئلہ بیان کرنا حرام. اب ہر مسئلہ ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے. کیا مسئلہ ہے؟
اب آپ کہیں گے بھائی پہلے میں اس کی تحقیق کر لوں، تو بھائی تحقیق تو آپ کو ہو چکی. مسلمان کا بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے اس کو خود ہی تحقیق ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے. یعنی یہ تو وہ فرض ہے جو عالم فاضل اور مفتیان کرام کی حد تک نہیں، عام آدمی مسلمان کے بچے عورتیں بچے سبھی کو پتا ہوتا ہے نماز پڑھنا فرض. تو جس کی تحقیق ہو چکی ہے اس کی تحقیق تھوڑی کرنی ہے، یہ تو تحصیل حاصل ہوتا ہے. تو جو مسئلے سمجھے سمجھائیں اور سب صحیح سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینا فرض، حج کرنا فرض، روزے رکھنا رمضان کے فرض، توڑیں گے تو قضا کرنی پڑے گی، شرائط کے ساتھ توڑیں گے تو کفارہ دینا پڑے گا، جھوٹ بولنا گناہ، غیبت کرنا گناہ کبیرہ، حسد کرنا گناہ، ظلم کرنا، کسی کا مال دبا لینا گناہ، یہ سارے واضح مسئلے ہیں اور ان کی حیثیت تو ضروریات دین کی حد تک ہے. کس حد تک ہے؟ یعنی یہ وہ مسائل ہیں جن کی تحقیق ہمیں ہو چکی ہے پہلے، جبھی تو ضروریات دین بن گئی. بہرحال بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام ہے. وہ تحقیق کی مثالیں میں نے 3 4 5 ابھی بیان میں آپ کو دے دی ہیں کہ بعض اوقات ایک بات ہوتی ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، پھر سمجھ آتا ہے، پھر جب سمجھتے ہیں تو اس کو اپلائی کیا جاتا ہے مسئلے کو. اس طرح کے دقیق مسائل جو عام طور پر پڑھے سمجھے نہیں جاتے لیکن ہوتے ضروری ہیں، وہ جب تک تحقیق نہ کر لیں ان کو بتائیں نہ. تحقیق کس سے کرنی ہے؟ مفتی مستند. اعلیٰ حضرت نے 2 الفاظ استعمال کیے، یاد کر لیں ہمیشہ کے لیے. ادھر ادھر کسی بچے کو پکڑ کے کہہ دیں میں نے پوچھ لیا مسئلہ، یا کسی نے ٹوپی پہنی اور ابھی توبہ کر کے آیا، داڑھی رکھی اور ابھی قضا نمازیں پوری بھی نہیں کرنی، پہلی بار نماز پڑھی اور باہر نکلا تو لوگوں نے کہا مولانا صاحب ذرا مسئلہ بتائیے گا. انہوں نے بھی جا کے مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا. پوچھنے والے بھی کہہ رہا ہے جناب پوچھ لیا تحقیق ہو گئی. تو کیا اس کو تحقیق کہتے ہیں؟ نہیں. پہلے جس سے تحقیق کرنی ہے وہ خود تو محقق ہو، پہلے سے ثابت شدہ ہو کہ بھئی اس کی بات پر چلنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں عمل کرتے ہیں، میں نے بھی پوچھ لینا ہے. تو مفتی مستند کس سے مسئلہ پوچھنا ہے؟ مفتی مستند جس پر اعتبار کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جو مفتی مستند ہوگا عوام بھی اس کا اعتبار کرے گی، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، دین سمجھنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، وہ بھی اس سے پوچھتے ہوں گے مسئلہ. اس طرح کا آدمی مشہور ہو جاتا ہے مسائل بتا کے. تو جتنا وہ جانتا ہے وہ بتا سکتا ہے، جو اسے آئے گا آپ کو سمجھا دے گا، نہیں آئے گا تو وہ بھی کیا کہے گا واللہ تعالی اعلم بالصواب. اور دوسرا یہ کہ جو مفتی نہ ہو، کہ مفتی کے لیے اہلیت زیادہ ہوتی ہے، کم از کم عالم معتمد. کیا ہو؟ مفتی نہ ہو تو عالم کیا ہو؟ معتمد. یعنی عالم دین بھی ہے اور اس پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے، غلط مسائل نہیں بیان کرتا، لوگ اس پر بھروسہ بھی کرتے ہیں. جو بتاتا ہے بہت ساری باتیں صحیح نکلتی ہیں جتنا وہ جانتا ہے. تو جو وہ جانتا ہے موٹے موٹے مسئلے ان سے تحقیق کر لیجیے. تو یہ ہے تحقیق. اسی طرح کسی بہت معتبر کتاب میں، مسئلہ بہار شریعت کتاب انتہائی معتبر ہے، اسی سے ماخوذ اور انہی معتبر کتابوں سے مسائل کا انتخاب کر کے امیر اہل سنت نے اہم موضوعات پر، نماز کے احکام، نجاستوں کے بارے میں، وضو کے بارے میں، کتنے فرض علوم کے بارے میں کتابیں عام فہم الفاظ میں لکھی ہیں اور بہت تحقیق کے بعد لکھی جاتی ہیں. وہ پڑھے، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی پوچھنا کس سے آپ نے؟ مفتی مستند سے یا عالم معتمد سے. یہ ایک بات تھی. بہرحال ضمناً مسئلہ اب چل رہا تھا مسجد میں جنازے کا، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دی گئی ہے. ایک بار محبت اور شوق کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلا سوال، بدبودار کھانا یا بدبودار کپڑے مسجد میں لے کے جانا، نہانے کے بعد جو تولیہ وغیرہ جس سے اپنا جسم صاف کیا ہوتا ہے وہ لے کر جانا کیسا ہے؟ دیکھیں جسم جب صاف ہو گیا نہانے کے بعد تو اب تو جسم پر بو تو رہی نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ وہی مستعمل پانی ہوگا. تو مستعمل پانی کے بارے میں مسئلہ آپ کو بتایا کہ مسجد کو اس سے بچانا ضروری ہے. تو تولیے سے صاف کریں گے تو اچھی بات ہے. ہاں تولیے سے مسجد میں کھڑے ہو کر صاف کرنا یہ ایک بظاہر اچھی بات نہیں لگتی، بلا ضرورت تو ایسا ہرگز نہ ہو. اور صاف کرتے ہوئے اگر قطرے وغیرہ نیچے گریں گے تو وہی جو مسجد کو آلودہ کرنے والا گناہ ہے وہ آئے گا. تو بہرحال اگر کوئی تولیہ مسجد میں فقط لے کر آیا ہے اور تولیہ بدبودار نہیں ہے، فقط مستعمل پانی صاف کیا ہے اس نے تولیے سے وہ لے کر آیا ہے، تو اس پر گناہ نہیں. لیکن کئی بھائیوں کے پاس تولیے ایسے ہیں نا، وہ نہانے کے بعد اسے سکھاتے نہیں، اسے لے آتے ہیں تو اس سے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں اب یہ سارے جزیات اس کے بنیں گے بہت سارے. مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کو بو سے بچانا واجب ہے. کیا ہے؟ بو سے بچانا واجب. جسم پر بو ہے، لباس میں بو ہے، منہ میں بو ہے، کچا پیاز لہسن وغیرہ کھا کر آ گئے،
یا اسی طرح سامان کے اندر بودار اشیاء بیگ ویگ لے کر آ رہے ہیں، اس کے اندر بدبودار بھبکے اٹھ رہے ہیں. مثلا امامے کی مثال امیر اہل سنت دیتے ہیں. بعض اوقات امامہ بندہ رہتا ہے اور اس کو کھول کر ہوا میں یا دھوپ میں نہیں ڈالا جاتا، پسینے وغیرہ سے بو ہو جاتی ہے، تو وہ بعض اوقات سر سے اٹھانے یا رکھنے میں بو پیدا ہوتی ہے، یہ بھی سب ممنوع ہے. تو مسجد کو بو سے بچانا واجب، بدبو کی ساتھ مسجد میں آنا گناہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اگر مسجد میں صحن میں ضروریات مسجد کی اشیاء رکھی جائیں لیکن اگر جگہ اصل مسجد کی ہو تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ صحن مسجد میں سامان رکھ دیا جائے لیکن وہ صحن اصل مسجد کا ہو تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ لیکن ضرورتاً تھوڑا بہت سامان کبھی کوئی اٹھا کر بیگ لایا اور نماز پڑھنی ہے، اصل مسجد میں پاس بیگ رکھا، نیت باندھ کے نماز پڑھ لی، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح کوئی چند افراد آئیں ایک ساتھ اور با جماعت نماز پڑھنی ہے، اب سارے مسجد سے باہر تو بیگ رکھیں گے نہیں، چھوٹا موٹا سامان ہے تو اپنے پاس سائیڈ میں رکھیں گے. تو مسجد میں اس طرح کا چھوٹا موٹا سامان رکھنا اور نماز وغیرہ پڑھنا یہ اس کی اجازت ہے. ہاں سامان اس طریقے سے رکھنا کہ اس میں صفیں بھی متصل نہیں ہو رہی، نمازیوں کی جگہ کی بھی تنگی پڑ رہی ہے اور سامان بالکل بکھرا پڑا ہے اور منظر ہی جو ہے بالکل بدل گیا ہے، مسجد کا ماحول نظر نہیں آ رہا، اس سے اجتناب کیا جائے. سامان رکھنا ہے، ضرورتاً رکھنا ہے تو نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، صفوں میں رکھنا نہ پڑے اور سامان بکھرے ہوئے گھر کا منظر پیش نہ کرے. اور اصل مسجد سے اگر ان سب صورتوں میں زیادہ سامان ہے تو اس کو بچایا جائے، فنا کے اندر کسی حجرے میں یا جگہ پر رکھ دیا جائے، وہ سب سے بہتر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2 سوال عرض کرتا ہوں. پہلا یہ کہ 2 پلر کے درمیان کیا صف قائم کی جا سکتی ہے؟ جی 2 پلروں کے درمیان کیا مکروہ صف ہے. قائم کی جا سکتی ہے؟ بلا ضرورت نہیں کر سکتے. جمعے میں اتنے زیادہ نمازی ہو گئے کہ جگہ تنگ پڑ گئی تو اب مجبوراً پلر کے درمیان بھی صف بنے گی، عام حالات میں مکروہ ہے. دوسرا سوال عرض ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے ساری روئے زمین مسجد بنا دی گئی، اس کی وضاحت فرما دیں. مسجد بنا دی گئی کا مطلب جائے سجود، یعنی مسلمان پوری روئے زمین پر کسی بھی جگہ نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہ ہے مسجد لغوی، یعنی وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز پڑھنے کے لائق جگہ ہے، پاک صاف ہو تو شرائط کے ساتھ. تو یوں ساری زمین کیا بن گئی مسجد، کہیں پر بھی نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی. خالی مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھیں تو ہوگی ایسا نہیں. اور مسجد کی اپنی ایک اصل حیثیت ہے، وہ بنانا، تعمیر کرنا، اس میں جماعت سے نماز پڑھنا وہ واجبات میں سے. اگر چند افراد مل کر چندہ کر کے مسجد بناتے ہیں تو اب ان میں مالک کون ہوگا اور کون اس کو وقف کرے گا جس کی نیت سے اصل مسجد سے متصل جگہ کو فنائے مسجد بنایا جائے؟ دیکھیں عام طور پر مسجدیں بنتی ہیں تو بعضوں کا تو فرش پہلے ہی وقف ہو جاتا ہے اور پھر تعمیر چندے سے ہوتی ہے. تو چندہ دے کر اگر زمین بنائی اور وقف کی تو جتنوں نے چندہ دیا سب واقف. اب رہ گیا نیت کون کرے گا، تو چندہ دینے والے کریں گے جبکہ وہ کر سکتے ہوں. اور چندہ لیا ہے جناب کسی اور ملک سے اور مسجد بنی کسی اور ملک میں، کس نے چندہ دیا اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں، تو دلالتاً یہ چندہ لینے والوں کو ایک طرح کی وکالت ہوتی ہے کہ وہ چندہ دینے والوں کی طرف سے خریدنے اور پھر اسے مسجد کر دینے کی کیا ہوتا ہے ان کو اذن. تو جب وہ چندہ جمع کرنے والوں میں جو مسجد کا جسے متولی اور جو بانی کے طور پر بنایا جائے گا وہ نیت کرے گا مسجد ہو جائے گی. تو اصل نیت ہے مالک زمین. اور اسی طرح تعمیر اگر سب نے مل کر کی، 1000 افراد نے مل کر مسجد تعمیر کی، وہ سب بھی واقف. اور زمین وقف کی 1000 افراد نے چندہ دے کر وہ بھی واقف، سب واقف ہیں. اور نیت بھی انہی کو کرنی ہوگی. لیکن اب وہ نہیں کر پاتے، چندہ دے کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں، تو چندے کے ساتھ چندہ لینے والوں کو گویا وہ اذن بھی دے دیتے ہیں کہ آپ مسجد خریدے بھی اور وہاں اذان اقامت کے ساتھ اس کا راستہ کشادہ کر کے نمازیوں کو اجازت دے دیں. جب نمازی نماز پڑھیں گے مسجد ہو ہی جائے گی، اگرچہ منہ سے کوئی ایک لفظ بھی ادا نہ کرے. تو عام طور پر مساجد ایسے بنتی ہیں چندے کے ساتھ، تو جو بنانے والے ہوتے ہیں بنا کر نماز پڑھنے کی عام اجازت دے دیتے ہیں. اذان اقامت کے ساتھ جب پہلی نماز پڑھی جاتی ہے مسجد ہو جاتی ہے. اور واقف سارے ہوتے ہیں. زمین جنہوں نے وقف کی اکیلے نے کی وہ اکیلا واقف، عمارت وقف کی وہ بھی زمین کے حکم میں وہ بھی واقف، چندے سے 1000 لوگوں نے مل کے کی سب واقف ہے. تو واقف وقف کرے تو اب اس کے پاس آ کر رہنا ضروری تو نہیں ہوتا. مسجد کے لیے متولی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں. ہر مسجد کے لیے متولی ہونا ضروری نہیں.
متولی کی ضرورت پڑتی ہے مال وقف کے لیے اور وقف کی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے. تو مسجد کے اندر اگر اس طرح فنائے مسجد اور املاک وقف کی ہیں اور وہاں سے آمدنی آتی ہے اور حساب کتاب ہوتا ہے تو ان سب کا انتظام کرنے کے لیے متولی بنایا جاتا ہے. تو جو انتظام مسجد سنبھالتا ہے, نیت کا تعلق واقف سے ہوتا ہے یا اس کی اجازت سے جو اس کا وکیل معزون ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے تلاوت کرنا صبح